رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیار لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کی بارگاہ اقدس میں اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت عظیم الشان سالانہ محفل اقدس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے شہر دارالسلام ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جو احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت اور ان میں بالخصوص حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ نسبت غلامی رکھنے والے احباب ہمارے سیالوی پیر بھائی جس جذبے اور عقیدت کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک اس بابرکت ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، چند ایک بنیادی معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 14 سے لے کر 18 تک مبارک صاحبزادگان کا تذکرہ جو ہے وہ انساب کی کتابوں کے اندر، اسماء الرجال اور تاریخ و سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شیعہ سنی محقق علماء جو ہیں ان کی تحقیق یہی ہے کہ 14 سے لے کر 18 تک حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے فرزند ہیں۔ ان میں سے 5 آپ کے مبارک فرزندوں سے قیامت تک آپ کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانان جنت کے مبارک سردار ہستیوں میں سے حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور حضور سیدنا محمد بن علی الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو سیدنا محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کی ذات بابرکات سے بھی حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری ہے، اور چوتھے آپ کے مبارک فرزند حضور سیدنا عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے آپ کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری ہے۔ نہج البلاغہ سے جو حضرات واقف ہیں، علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ میں ان کی سب سے بڑی کتاب جو ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ ان کی حدیث اور فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ تو صحاح اربع ہیں، اصول کافی ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، لیکن یہ ان کی حدیث کی اور روایت کی کتابیں ہیں جو ان کے ایک بنیادی ترین امور و معاملات کی کتاب ہے، اور ان 4 کتابوں سے بھی فوقیت رکھتی ہے، وہ نہج البلاغہ ہے۔ یہ کو میرے آپریٹر بھائی ختم کر دیں گے، آواز صاف سمجھ آئے سب کو، مختصر گفتگو کرنی ہے، ٹائم زیادہ ہو گئے۔ تو نہج البلاغہ علماء اثنا عشریہ میں سے علامہ السید الشریف الردی نے تحریر کی ہے، جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی تو سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، لیکن ہماری امی حضرت سیدہ فاطمہ ہاشمیہ وہ امیر المومنین سیدنا مولا کائنات کے 6 فرزند سیدنا عمر بن علی کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ علامہ سید الشریف الردی کے ہی بڑے بھائی ہیں علامہ مرتضیٰ علم الہدا جن کو کہا جاتا ہے، 423 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں سگے بھائی ہیں، علامہ مرتضیٰ اور یہ صاحب نہج البلاغہ شریف الردی۔ یہ دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ان کی امی ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، یہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ سیدنا مولا کائنات کے پیارے فرزند سیدنا عمر بن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بیٹوں جیسی میٹھی نعمت سے نوازے، تو کیا آپ کسی کافر، منافق، کسی مشرک، کسی جہنمی، دوزخی اور اپنے دشمن کے نام پر اپنے پیارے بچوں کے ناموں کو رکھنا پسند کریں گے؟ آج مسلمان ایک مکمل طور پر، علمی طور پر، تحقیقاتی طور پر، سماجی معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر، ہر اعتبار سے عالم اسلام زوال کا شکار ہے، چونکہ اپنے اصول، ضابطے، ان چیزوں کو ہم بہت حد تک عملی طور پر بھول چکے ہیں، لیکن باوجود کہ عمل کے اندر بہت زیادہ ہمارے سستی آ چکی ہے،
لیکن آج بھی کوئی گیا گزرا بے عمل سے بے عمل، سست سے سست اور غافل سے غافل مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک اس کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے، پھر اس کا نام وہ فرعون رکھ دے، شداد رکھ دے، نمرود رکھ دے، حامان رکھ دے، ہرگز وہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا. ہاں جی، تو پھر حضور سیدنا امام الاولیاء خاتم الخلفاء سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی منافق، کسی کافر، پیاری صاحبزادی صاحبہ کا حق کھانے والے یا آپ کا حق کے خلافت غصب کرنے والے یا کسی بھی منافق کے نام پر اپنے پیارے بیٹوں کے نام رکھیں گے؟ نہیں، آپ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیارے صاحبزادوں کے مبارک نام ساداتنا حسنین کریمین، تیسرے فرزند سیدنا محسن، چوتھے فرزند سیدنا محمد، پانچویں فرزند سیدنا ابو بکر بن علی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک عجیب علمیہ ہے. تمام کی تمام شیعہ سنی کتابیں متفق ہیں کہ میدان کرب و بلا کے اندر 19 سے لے کر 23 ہستیاں حضرات اہل بیت اطہار کی جامع شہادت روش میں آ رہی ہیں. مہربانی کر کے یہ ہمارے ذاکر عزیزوں کو چاہیے کہ جب اہل بیت اطہار کے مبارک ناموں میں اللہ پاک نے اتنی برکات رکھی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کی ائمہ نے کیا لکھا؟ سیاہ ستہ کے مجموعے میں شامل ہے سنن ابن ماجہ، جو امام المحدثین امام محمد ابن ماجہ قزوینی جو 275 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں ان کی مرتب کردہ ہے. آپ ابن ماجہ میں صفحہ 7 کے اوپر کتاب الایمان میں ایک سند ملاحظہ فرمائیں گے. امام ابن ماجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے استاد ابو السلط عبد السلام ابن صالح جو 232 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ حدیث مجھے بیان فرمائی، مجھے یاد کروائی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ اوپر چلا حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات تک، کہ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار و اعلان اور جوارح اور اعضاء سے عمل کا نام ہے. اور اس حدیث کو حضور مولا کائنات نے محبوب سے سنا. حضور امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا مولا کائنات سے روایت کیا. سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین علی بن حسین الاوسط سجاد رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسین سے، امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر نے سیدنا امام زین العابدین سے، امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام محمد الباقر سے اس کی روایت کی اور تخریج کی، اور سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام جعفر الصادق سے، اور سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن علی الرضا نے سیدنا امام موسیٰ الکاظم سے، اور ان کے فرزند سیدنا عبداللہ، اور ان سے ان کے شاگرد حضرت ابو السلط ہروی، اور ان سے ان کے شاگرد امام ابن ماجہ نے اس حدیث کی تخریج کی. اب میں آپ کو علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، بس آپ ابن ماجہ صفحہ 7 کتاب الایمان اٹھائیے. ہماری یہ سیاستہ کے مجموعے میں شامل کتاب ہے. اس میں واضح اگلی بات کیا ہے؟ ابن ماجہ فرماتے ہیں، امام محمد ابن ماجہ قزوینی جو 275 میں فوت ہوئے، فرمایا کالا ابو السلط، میرے شیخ الحدیث اور میرے استاد محدث جو میرے اس حدیث میں استاد ہیں، ہاں جی، عبد السلام بن الصالح المتوفى 232 ہجری، ابو السلط ہروی نے فرمایا کہ اس سند میں سیدنا عبداللہ بن علی الرضا سے لے کر حضور مولا کائنات تک اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے نام ہیں. لو کوریا حاضر سند علی المجنون لا باریا، اگر وہ جنون الجنون و فنون، جنون کے کسی ایسے مرض میں کوئی مریض مبتلا ہو جائے انسان، اور دنیا جہان کے حکیم طبیب ڈاکٹر اگر اس کے علاج سے ہاتھ اٹھا لیں، تو اس سند میں اہل بیت اطہار کے نام ہے. لو کوریا حاضر سند علی المجنون، اگر اس لا علاج مجنون پر ان ناموں کو پڑھ کے پھونک ماری دی جائے، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے شفا عطا فرمائے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اور یہ بات صرف حضرت ابو السلط ہروی نے نہیں فرمائی، امام ابن ماجہ کے استاد نے، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کا امام ابن ماجہ سے پہلے وصال ہے. امام ابن ماجہ 275 میں فوت ہو رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ 241 ہجری میں. آپ نے بھی فضائل الصحابہ میں یہ بات فرمائی. اور السوائق المحرقہ، میں نے ابھی قاری صاحب کے کمرے میں نماز پڑھی تو اردو ترجمہ مجھے نظر آیا. السوائق المحرقہ حضرت علامہ یعنی امام الحرمین اور مفتی حرم مکہ
ملا علی قاری جیسی ہستیوں کے استاد، واہ واہ ہاں جی، مفتی حرم مکہ اور امام الحرمین حضرت امام ابو الفضل شہاب الملت والدین ابن حجر حیتمی مکی، واہ 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 ایک تو ہے نا امام الحفاظ امام ابن حجر اسقلانی جبل العلم والے، وہ 852 ہجری میں فوت ہوئے، یہ ان سے اگلی صدی میں 974 میں فوت ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر۔ علامہ ابن حجر حیتمی مکی آپ بھی السوائق المحرقہ میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا اعتقاد ہے اہل سنت و جماعت کا، ہمیں اہل بیت اطہار کے ذاتوں سے کتنی محبت ہوگی، محبوب کے خاندان اور پیارے بچوں کے ناموں سے ہمیں اتنی محبت و عقیدہ کہ ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم یہ نام اہل بیت اطہار کے کسی مجنون کے اوپر پڑھیں اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ اہل بیت اطہار سے محبت، ماشاءاللہ یا رسول اللہ، کیا خوبصورت عنوان پڑھایا۔ اچھا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا نا، آپ کو یہ کسی اور مسلک میں یہ صرف اہل سنت و جماعت کی سیاستہ کی مجموعے میں شامل کتاب میں ہمارا اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ مظاہرہ نظر آئے گا، ہر دور کے ہمارے علماء اس چیز کو بیان کریں گے۔ اور دوسری چیز کہ آج جتنی اہل بیت اطہار کی شان مقدس میں احادیث زبانیں زد خاص و عام ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، فاطمہ تو بدعۃ منی رضی اللہ عنہ۔ یہ جتنی حدیث ہیں اگر یہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے علاوہ دنیا جہان کے کسی مکتبہ فکر کی کسی کتاب میں اگر ایک حوالہ بھی موجود ہو، قیامت تک چیلنج ہے مجھے بتا۔ یہ میں چھوٹی سی بات نہیں کر رہا طالب علم، میں حضور پیر سیال کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کتاب بھی آپ پوری دنیا میں آپ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، کوئی اہل بیت اطہار سے محبت، تو مجھے کہ کتاب بھی آپ کی ہو، راوی بھی اول سے لے کر آخر تک آپ کے ہوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان اہل بیت اطہار کی شان میں اہل سنت کے نہ راوی لو نہ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دو، اگر ہے تو یہی نیلی یہی میدان صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ قیامت تک کوئی ذاکر صاحب کوئی عالم صاحب آئے میدان میں اپنی کتاب میں سے اہل بیت اطہار کی شان میں یہ موجود حدیثیں دکھا رہے ہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ آج جتنا دنیا جہان کے سٹیجوں پر، وہ چاہے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت ہو، چاہے ہمارے اہل تشیع بھائیوں، 34 جماعتیں اہل تشیع بھائیوں کی، ٹھیک ہے، اور جتنے دیوبند ہیں، جتنے غیر مقلدین اہل الحدیث ہیں، میرے دوستو اول سے لے کر آخر تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے بچے، آپ کی اولاد امجاد، آپ کی آل طیب، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جتنے فضائل قیامت تک بیان ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کے تخریج کرتے اور بیان کرتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سیاہ اربع میں سے کوئی ہمیں حدیث نکال کر دے دیجئے، واہ واہ آپ غور کرنا اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیارے بچوں جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آج کل کا سست سے سست، غافل سے غافل مسلمان بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنے پیارے بچے کا نام کسی کافر، کسی دشمن اسلام، کسی دوزخی کے نام کے اوپر رکھے۔ اور حضور مولا کائنات کے ذرا 18 فرزندوں کے نام تو لے کر آئیے منصہ شہود پر دنیا کے سامنے، کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ ذرا شہدائے کربلا جو 19 سے لے کر 23 ہستی ہیں، ان شہدائے کرب و بلا کے پورے نام تو کبھی بیان کر کیا دو۔ بات ہے۔ حضور مولا کائنات کے دو پیارے فرزند ساداتنا حسنین کریمین، تیسری ہستی ماتا صغیرن البدایہ والنہایہ، ساری کتابوں میں سیدنا محسن ہیں جو کہ محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 2-2.5 مہینے کی عمر مبارک میں وصال فرما گئے۔ چوتھے فرزند حضور مولا کائنات کے سیدنا محمد بن علی، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور محمد نام کے محبوب کی یادگاری میں حضور مولا کائنات نے چونکہ کل 9 شادیاں فرمائی ہیں، آپ کی 33 اولادیں ہیں، 15 آپ کی پیاری صاحبزادیاں ہیں، 18 آپ کے پیارے صاحبزادے ہیں، تو آپ نے 3 پیارے بیٹوں کے نام میرے محبوب کی یادگاری میں محمد ان کا نام رکھا۔ تو چونکہ عربی زبان میں اکبر سب سے بڑے کو کہا جاتا ہے، اوسط درمیانے کو، اصغر سب سے چھوٹے کو، تو مختلف مبارک ازواج میں سے
آپ نے ان کے نام محمد بن علی الاکبر، محمد بن علی الاوسط، محمد بن علی الاصغر، 3 یہ مبارک نام ہو گئے، اور 3 ہی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ سے 6 پیارے فرزند، اور ترتیب میں آپ کے 5ویں پیارے فرزند کا نام ابو بکر بن علی ہے جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ترتیب میں آپ کے 6ٹھے فرزند کا نام سیدنا عمر بن علی ہے جن سے آپ کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ترتیب میں 7ویں آپ کے پیارے فرزند کا نام سیدنا عباس بن علی ہے، غازی عباس علمبردار شہید کربلا جن کی اولاد میں سے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے جاتے۔ میدان کربلا میں یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے تھے۔ کتابوں میں کل فروخ عربی زبان میں مرغی کے چوزے کو کہا جاتا ہے، اور پرندوں کے چوزوں کو، چھوٹے چھوٹے پیارے بچے سیدنا فضل بن عباس بن علی جن کی وجہ سے حضور غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو الفضل۔ تو فضل بن عباس بن علی اور سیدنا عبداللہ بن عباس بن علی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے حضور پیر سیال لجپال کی ذات بابرکات ہے۔ یہ آپ علامہ علی بن ابی طالب اور جتنے بڑے بڑے علماء انصاب اہل تشیع سب کی کتابوں میں، اور میں آپ کو پورے وثوق سے میرے حضور امیر شریعت کو چونکہ کتابوں کا لائبریری دیکھی آپ نے، بالکل اپنے وصال سے آخری دن تک بھی کتابوں کا سلسلہ، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہر مقام پر اپنے پیر بھائی علماء کا، جتنی علماء نے کتابیں حضور امیر شریعت کے اشارے پر اس وقت سیال شریف میں جمع فرما دی ہیں، اس کی بھی اپنی ایک مثال ہے، اپنا ایک معاملہ ہے۔ تو اس وقت تہران سے، اچ شریف سے، ہاں جی، ہر جگہ سے کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں حضور سیدی امیر شریعت کے نام نامی، اس میں گرامی سے لے کر حضور شیخ الاسلام کا نام مبارک اچ شریف والے سادات کے ہاں سلسلہ نسب اور شجرے کے اندر میں نے خود پڑھا عارف باللہ ماشاءاللہ علامہ السید محمد قمر الدین السیالوی سیال شریف، اور وہ سلسلہ پہنچایا حضور غازی عباس رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ ماشاءاللہ ہاں جی، اگلے آپ کے سیدنا عباس بن علی، یہ جو حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر بن حزام بن خالد الکلابیہ، عراق میں آپ نے بنو کلاب کے اندر شادی فرمائی حضرت سیدہ ام البنین بنت عمر بن حزام سے۔ حضرت ام البنین سیدنا مولا کائنات کی 4تھی زوجہ محترمہ، ان میں سے 4 پیارے فرزند اللہ پاک نے حضور مولا کائنات کو عطا فرمائے۔ بڑے بڑے سیدنا عباس بن علی غازی عباس علمبردار، دوسرے سیدنا عبداللہ بن علی، تیسرے سیدنا جعفر بن علی، اور چوتھے سیدنا عثمان بن علی۔ عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدنا عبید اللہ ابن علی، سیدنا اون بن علی، اور حضرت سیدہ اسماء بنت امیس جو سیدنا ابو بکر کی بیوہ ہے، ان کے 4 مہینے 10 دن جب عدت گزر گئی تو حضور سیدنا صدیق اکبر، چونکہ پیاری صاحبزادی صاحبہ کا وصال محبوب کے وصال کے بعد 6 مہینے کے اندر 3 رمضان سن 11 ہجری میں ہو گیا، پیاری صاحبزادی صاحبہ کے 4 مبارک اولادوں کو کس نے سنبھالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس، اور حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث، محبوب کے چچا سیدنا عباس کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل جن کو سیدنا امام حسین کی ولادت کی بشارت میں خواب نظر آیا تھا، اور دوسری ہستی حضرت صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس ہیں، اور حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد جب 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی، حضور مولا کائنات نے خود خطبہ کیا کہ آپ حضرت سیدہ صاحبہ کی محرم راز سہیلی ہیں، آپ کو غسل بھی آپ نے دلایا اے اسماء، کفن مبارک بھی آپ نے پیش کیا۔ سب سے زیادہ صاحبزادی صاحبہ وصال تک جس خاتون پر راضی تھیں امیر المومنین ابو بکر کی زوجہ، وہ آپ ہو۔ تو آپ ان کے وصال کے بعد جب عدت گزر گئی ہے، میں آپ کو خطبہ کرتا ہوں، آج تک میری دونوں بیٹیاں، دونوں بیٹے آپ کے ہی تو ہاں پرورش پا رہے ہیں، اب آپ قانونی اور شرعی بھی امی بن جائیں اور میری طرف سے خطبہ اور پیغام نکاح قبول کریں۔ میں علی آپ کو پیغام نکاح، انہوں نے فرمایا حضور میں سب سے پہلے آپ کے بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار کے عقد میں تھی، مجھ سے عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے، ان کی ہمشیرہ پیدا ہوئی، ان کے وصال کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی موتا بلکان یعنی دمشق کے قریب جمادی سنی 8 ہجری میں، ان کی عدت گزار کر 4 مہینے 10 دن میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح کیا۔ اب ان کا وصال 1-10 ہو گیا، لیکن میں بھی آپ کا خطبہ اور پیغام نکاح قبول نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تک 2 سال کی عمر کے اندر ہیں، شیر خوار ہیں امیر المومنین ابو بکر کے فرزند جو مجھ سے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر، تو مجھے خطرہ ہے
میں آپ کے چاروں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کے ساتھ نکاح کروں گی تو آپ کا حق بھی آ جائے گا، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے محمد کی طرف جو مجھ سے پیدا ہوئے اور دودھ پی رہے ہیں، میں ان کی طرف کم نہ کرنے لگ جاؤں توجہ، اور قیامت کے دن مجھے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا اسماء بنت امیس آپ مجھ سے نکاح کرو، جب میرے عقد میں آ جاؤ گی، میرے گھر رخصت ہو کر آ جاؤ گی، اول سے آخر تک امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پیارے بیٹے محمد بن ابی بکر کی میں کفالت اور تربیت۔ حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان کون ہے؟ یہ کبھی آپ نے غور کیا؟ جن کے شکم اقدس کے آپ سے ولادت ہے، حضرت امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، جن میں سے سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، وہ کون ہستی ہیں؟ حضرت سیدہ ام فروہ، یہ امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے، جن کے شکم مقدس نورانی سے آپ کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے۔ اور سیدہ ام فروہ کون ہے؟ سیدنا قاسم تابعی جو 7 فوقائے مدینہ میں ان کی بیٹی ہیں۔ سیدنا قاسم تابعی کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، اور محمد تابعی کن کے بیٹے ہیں؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بن ابی قحافہ، محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہے ام فروہ، جو امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر کی زوجہ محترمہ ہے، امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان محترمہ ہے۔ اس لیے کتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی کتابوں میں صحت سے، لقد ولدنی ابو بکر مرتین۔ آج تم علل اعلان کھڑے ہو کر سیدنا صدیق کی گستاخیاں کرو گے، آئیں گی قبریں، لگے گی خبریں، سب سے پہلے تو تمہیں سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں لقد ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرے دوہرے نانا جان ہیں، 2 مرتبہ آپ نے مجھے جنم دیا ہے، آپ میرے ایمانی اور روحانی نانا جان بھی ہیں۔ قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جملہ ازواج قیامت تک آنے والے مومنین کی مائیں ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے نانا جان کی زوجہ محترمہ ہے۔ ازواجہ امہاتم، جب آپ زوجہ محترمہ ہیں، میری ماں ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ قرآن اور اللہ نے ان کو میری ماں قرار دیا، تو حضرت صدیق میرے ایمانی روحانی نانا جان ہیں۔ اور فرمایا میری امی جان سیدہ ام فروہ، ان کے ابا جان حضرت قاسم، ان کے ابا جان حضرت محمد، ان کے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر میرے جسمانی نانا جان بھی ہیں، میرے ایمانی اور روحانی نانا جان۔ لقد ولدنی ابو بکر مرتین، 2 مرتبہ مجھے حضرت صدیق اکبر نے دنیا میں جنم دیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولا کائنات نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا، او ذاکر صاحب ذرا ادھر آ، جب تک لاکھوں روپے 10 دنوں کے طے نہیں کر لیتا تھا، میرے بچوں کا نام نہیں لیتا تھا، تو یہ میدان کرب و بلا میں ان 19 سے لے کر 23 تک میں 6 تو مجھ علی بن ابی طالب کے پیارے بچے شہید ہوئے۔ صرف تو میرے 2 بیٹوں کے نام لیتا تھا، میرے پیارے حسین کا نام بھی لیتا تھا، میرے پیارے عباس کا نام بھی لیتا تھا۔ یہ ابو بکر بن علی بھی تو میرے حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا، میرے ابو بکر کا کبھی نام کیوں نہیں لیا؟ کبھی تو ان کی شہادت بھی بیان کر دیتا۔ میرے عثمان بن علی شہید ہوئے میدان کربلا میں، یہ حضور مولا کائنات کے فرزند نہیں، سیدنا غازی عباس کے سگے بھائی ہیں، امی جان کی جانب سے، ابا جان کی جانب سے، سیدنا عثمان بن علی۔ تو میرے دوستو، سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا عمر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، تو نام تو ہمیشہ رکھے جاتے ہیں ان ہستیوں کے ناموں پر جن کے ساتھ آپ کو ایمانی، روحانی، قلبی، روحی، دلی وابستگی اور تعلق۔ رحماء بینہم، ان ہستیوں نے اپنے پیارے بچوں کے ناموں پر نام رکھ کے بتلا دیا ہمارے اندر دوری نہیں، ہمارے اندر تو انتہائی محبت ہے۔ ہم تو ان ہستیوں کے وصال کے بعد بھی ان کی یادگاری اور محبت میں بچوں کے نام، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 12 فرزند ہیں، ان میں ابو بکر بن حسن بھی موجود ہیں، عمر بن حسن بھی موجود ہیں، عثمان بن حسن بھی موجود ہیں۔ 5 پیارے بیٹے امام حسن کے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ یہ صرف سیدنا قاسم کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر بن حسن کی شہادت بیان کریں گے، نہ سیدنا زید بن حسن کی شہادت، نہ سیدنا عبداللہ بن حسن، نہ سیدنا محمد بن حسن کی شہادت بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے 4 فرزندوں نے جامع شہادت نوش مایا۔ آپ کی بڑی بڑی زوجہ محترمہ حضور سیدہ رباب بنت امرؤ القیس میں سے سیدنا علی اکبر ہیں، سیدنا علی اصغر ہیں،
آپ کی درمیان والی کنیز حضرت سیدہ سلامہ، جن کو علماء اہل تشیع حضرت شاہربانوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سیدہ سلامہ میں سے امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور آپ کی تیسری حرم محترم میں آباد ہستی آزاد نکاح والی خاتون حضور سیدہ لیلہ بنت مرہ ہیں۔ ان میں سے امام حسین کے بڑے فرزند سیدنا عبداللہ بن حسین ہیں، چھوٹے فرزند حضرت لیلہ بنت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے سیدنا ابو بکر بن حسین ہیں۔ عبداللہ بن حسین بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، سیدنا ابو بکر بن حسین بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے فرزند کون ہیں؟ سیدنا زید الشہید، جن کی اولاد آج بھی زیدی سادات ہوتی ہے۔ یہ جتنے سادات کرام اپنے نام کے ساتھ زیدی لکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے پیارے فرزند سیدنا و سید ساداتنا سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ اور سیدنا زید کے بعد دوسرے فرزند کون ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے؟ سیدنا عمر بن علی بن حسین بن علی۔ آپ کو بالکل میں عرض کر رہا ہوں، آپ اصول کافی اٹھائیے۔ اصول کافی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ محدث اہل تشیع عالم ہے نا، علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی، جو 329 میں فوت ہو رہے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام الکافی من الاصول کیوں رکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین ابن روح کے ذریعے سے، جو کہ نمائندے اور خلیفہ اور ترجمان ہیں امام زمان حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کے، ان کے عقیدے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں سرہ من رہا کی غار میں یہ اپنی کتاب پوری لکھنے کے بعد جب اس غیبت صغرا سے باہر آئے، میں نے حسین ابن روح کے ذریعے سے یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی۔ امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام حضرت امام محمد المہدی نے اپنی غیبت صغرا کے دور میں باہر آ کر میری اس کتاب کو اول سے لے کر پڑھا، آخر تک پڑھا، اور فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے قیامت تک آنے والے شیعہ کے لیے کافی ہے۔ چونکہ امام زمان نے یہ بات فرمائی، اس لیے میں نے اس کا نام یہ الکافی من الاصول رکھ دیا، اصول کافی رکھ دیا۔ اب وہ کتاب جو اس ہستی کی تصدیق کرتا ہے بقول علامہ کلینی کے، اس کتاب کے اندر ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو ایک سند نظر آئے گی، ان عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب کے فرزند حضور مولا کائنات کے فرزند سیدنا حسین کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے عمر سے یہ روایت ہے۔ یہ تو علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی اصول کافی کے ہر تیسرے، چوتھے، پانچویں صفحے پر یہ سند آپ کو پڑھیں۔ اصول کافی کتنی روایات ان سے موجود ہیں، کیونکہ وہ محدث تھے، عالم تھے۔ عمر بن علی بن حسین سے یہ روایت ہے، امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے فرزند کون؟ عمر۔ تو میرے دوستو، عمر نام آپ کو حضور مولا کائنات کے بیٹوں میں بھی نظر آئے گا، امام حسن کے بیٹوں میں بھی نظر آئے گا، امام زین العابدین کے فرزند۔ تیسرے فرزند سیدنا محمد بن علی بن حسین ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے تیسرے فرزند سیدنا محمد ہے، جن کا لقب الباقر ہے، سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چوتھے فرزند سیدنا عمر بن علی اور پانچویں فرزند سیدنا غازی عباس بن علی میں سے حضور مولا کائنات کی اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے پیارے فرزندوں سے، 18 میں سے یا 14 میں سے 5 فرزندوں میں سے قیامت تک حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ساداتنا حسنین کریمین میں سے اشراف ہیں، سادات، حسنی حسینی سادات، سیدنا محمد بن علی، سیدنا عمر بن علی اور سیدنا عباس بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے حضور پیر سیال لجپال اعلیٰ حضرت سیالوی سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران شمس نورانی حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضور مولا کائنات کے جن 5 بیٹوں میں سے اولاد کا سلسلہ ہے، ان میں سے 5ویں ہستی سیدنا غازی عباس کی اولاد امجاد میں سے ہے۔ آپ کی ولادت سے بھی صدیوں پہلے آپ کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت غوث العالمین سیدنا بہاول حق والدین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ صفر المظفر سن 745 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ اور حضور سیدنا پیر سیال کی ولادت اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کب ہے؟ 1214 سن ہجری میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب قدس سر العزیز، آپ کی ولادت ہے 1214 سن ہجری میں۔
اور آپ کی ولادت کی بشارت دینے والی ہستی وصال فرما گئی صفر المظفر سن 745 ہجری میں ملتان شریف میں غوث العالمین سیدنا بہاول الحق والدین بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ عنہ، آپ اکابر خلفاء میں سے کس ہستی کے آپ خلیفہ ہیں؟ حضرت بہاول الحق والدین سہروردی رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا و سید و سعادتنا حضرت سیدنا شیخ و شیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے خلفاء میں سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت ہے۔ یہ بابا شیخ سعدی صاحب اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت، یہ دونوں پیر بھائی ہیں، دونوں کی بیعت اور دونوں کو خلافت حضرت شیخ و شیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی بغداد شریف سے ان کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے ادھر بہت ہی ایک محبوب ساتھی رہتے تھے سرگودا کی طرف، تو آپ ملتان دریائے چناب میں کشتی پر سوار ہوئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 200 سال پہلے آپ جائزہ لیں پورے بر صغیر کا اور دنیا کا، اس وقت نہ کوئی ریل گاڑی ہوتی تھی، نہ ہی کوئی روڈ ہوتے تھے، اور بسیں کاریں تو تھی نہیں، جانوروں پر سفر ہوتا تھا، یا پھر سفر کا بہترین ذریعہ دریا ہوا کرتے تھے، کشتی۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ ہمیشہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر آباد ہیں تاکہ کشتی ران اور سفر ہو۔ آپ ملتان شریف سے کشتی پر سوار ہوئے، بڑی کشتی چھوٹے بھاری جہاز پر، اور سفر فرماتے فرماتے اس اپنے محبوب دوست جس نے دعوت کی تھی ان کو ملنے کے لیے آپ پھر یہاں جناب جہاں 18 ہزاری ہے یہاں دریائے جہلم میں داخل ہو گئے، اور جہلم کے کنارے ابھی فاصلہ رہتا تھا، سائیوال سے بھی آگے جا کر دریا کے پتن سے نکلنا تھا، لیکن نہیں، جب سیال شریف کے بالمقابل پہنچے فرمایا کشتی کو کنارے پر لے، اور سپیشل حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ آپ جناب قافلے کے ساتھ کنارے سے دریائے جہلم کے کنارے سے چلتے ہو، آج جہاں اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا روضہ مقدس ہے، یہاں آ کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور مصلی عبادت بچھا دیا، اور فرمایا یہاں کتب دوران جلوہ گر ہوں گے اور یہ ان کی مسند ارشاد ہوگی۔ فرمایا یہاں سیال خاندان ہے جو لوکل سیال نہیں، پنجابی سیال نہیں، عرب سیال ہے، ہاں جی، ہاشمی علوی حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں سے، تو یہ سیالاں والا کہلاتا تھا، یہ موضع سیالاں والا۔ تو فرمایا یہ کتب دوران کہ جن کا فیض 4 دانگے عالم میں تا قیامت جاری و ساری رہے گا، یہاں اپنے قیام فرمایا، نمازیں ادا فرمائی، لنگر شریف چلایا، لوگوں سے بڑی محبت شفقت کرم نوازیاں فرما کے، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ کشتی پر سوار ہو کر آگے تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ حضور حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز کے اوپر 5ویں جد اعلیٰ حضرت سیدنا میاں شیر کرم علی قادری سیالوی صاحب رضی اللہ عنہ، تو آپ کو چونکہ بچپن میں تھے، قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، جب فوجیں آئیں اور انہوں نے اٹھا لیا، ایک فوجی صاحب نے اغوا کیا، پشاور آپ پہنچنے ان کے ساتھ، اور پھر ایک وہاں مسجد آپ نے دیکھی، آپ مسجد میں داخل ہو گئے، امام صاحب کو درخواست کی، انہوں نے اپنے پاس پناہ دے دی، فوجی ڈھونڈتے رہے، امام صاحب نے آپ کو چھپا دیا، اور جب فوج افغانستان واپس چلی گئی پھر انہوں نے اپنے درس میں داخل، بیٹا کدھر کے ہو؟ فرمایا اتنا لمبا فاصلہ، میں ہوں پنجاب کا، ہاں جی، فرمایا اچھا کوئی ادھر کا قافلہ ہوگا، لیکن وہ استاد و شاگرد میں محبت کا سلسلہ ایسا، اللہ پاک کی حکمت ایسی تھی، قرآن پاک حفظ کیا، اس استاد صاحب کے پاس علوم پڑھے، انہوں نے پشاور میں بڑے بڑے حفاظ اور علماء کے پاس آپ کو، اور بڑے بڑے محدثین کے پاس، اس کے بعد علم کی طلب، اور اتنا ولولہ پیدا ہوا کہ پتہ چلا کہ کابل افغانستان کے اندر فلاں محدث صاحب ہیں اور فنون کے بڑے امام ہیں، افغانستان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ چلے گئے، وہاں زندگی مبارک کا کتنا ہے، جب سارے علوم و فنون مکمل ہو کر علامہ فہامہ ہستی کہ دنیا بھر کا کوئی سوال ہے، میاں کرم علی صاحب اس کا جواب دینے کے لیے تیار، حضور مولا کائنات کے پیارے فرزند تھے اپنے دور میں، طلب پیدا ہوئی حرمین طیبین جانے کی، کچھ عرصہ حج بھی کیا، مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد میرے محبوب کے قدموں میں آ گئے، اور محبوب نے آتے ہی کرم نوازیوں کا دروازہ کھول دیا، خاص روضہ انور میں محبوب کی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور، آمین یا رب العالمین۔ جاروب کشی اور صفائی کا موقع مل گیا، 12 سال اکثر میرے محبوب 12 سال تک، سبحان اللہ، اور پھر میرے محبوب نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا میرے پیارے فرزند میاں کرم علی صاحب سیالاں والے، آپ کا
میں نے معاملہ اپنے پیارے بیٹے الغوث العظم میرا محی الدین الجیلانی کے پاس بغداد شریف میں رکھ دیا، اگلی رہنمائی وہ کریں گے۔ میرے مدینہ طیبہ سے آپ کو اجازت ہے، آپ بغداد شریف عراق چلے جائیں۔ وہاں سے پیدل سفر کیا، مدینہ طیبہ سے میاں شیر کرم علی صاحب آپ بغداد تشریف لائے۔ یہاں بھی حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی کے روضہ مبارکہ میں جاروب کشی اور صفائی کا شرف ملتا رہا۔ تھوڑے دنوں بعد آپ کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا میاں صاحب میرے نانا جان نے آپ کو یہاں بھیجا، اور نانا جان کے ہی حکم کے اوپر میں نے آپ کا سارا حصہ اپنے خلیفہ اور مرید اور اپنے پیارے بیٹے جو میرے سلسلہ قادریہ کے اندر ہیں، سید السادات حضرت سید موسیٰ الجیلانی، موسیٰ پاک شہید رضی اللہ عنہ، جن کے مریدوں میں شیخ محقق الاطراق سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہے۔ آپ مدارج النبوت پڑھیں نا، اب تو پڑھنی چھوڑ دی ہمارے حضرات نے، ہاں جی اوکھی بڑی ہے جی۔ حضور پیر سیال کا جو روضہ مقدس ہے نا، تو مجلس خانے کی طرف جو مشرقی دروازہ ہے، وہاں آپ جا کر دنیا جہان کا کوئی علم و فن و مشکل سے مشکل کتاب کا ایک صفحہ وہاں پڑھے، حضور پیر سیال عالم دین ہے، آپ توجہ فرماتے ہیں شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کوئی کتاب اوکھی اور مشکل نہیں رہتی، یہ آپ کا فیضان ہے۔ جی ہاں بالکل واضح بات ہے، آپ اس پر عمل کریں، مجرب ہے۔ بالکل صحیح بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کا جتنا فیضان باب مدینۃ العلم والحکمت کے بچوں کے پاس ہے نا، حضور پیر سیال کے پاس جو علم کا فیضان ہے، واقعی جو سیال شریف میں کریمہ پہلی کتاب ہی سمجھ کے پڑھ لے، حضور پیر سیال کا ایسا فیض ہوتا ہے، اور اس لنگر شریف کے ایسے انوار اور برکات ہیں، وہ کہیں بھی عالم مار نہیں کھا سکتا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے علم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال مدارج النبوت کے بالکل ابتدائی صفحات میں چونکہ محبوب علیہ السلام کے حلیہ مبارک سے ہی حضرت شیخ محقق الاطلاق سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو 1052 ہجری میں دہلی مالا وصال فرما رہے ہیں، حوض شمسی کے دائیں کنارے آپ کا مزار شریف ہے دہلی مالا میں، 1052 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ کے پہلے پیر و مرشد سیدنا خواجہ باقی باللہ نقش بندی علیہ رحمت ہیں، جو سیدنا مجدد الفسانی کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ پھر آپ پر ایسے واردات ہوئی کہ سلسلہ علیہ قادریہ کی طرف آپ چل پڑے، تو آپ نے پورے برِ صغیر پر نگاہ ڈالی۔ خود بھی حسنی حسینی سید ہیں، سید سیف الدین بخاری امام المحدثین کے آپ فرزند ہیں۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں مجھ پر منکشف ہوا کہ سلسلہ علیہ قادریہ کا فیض اگر برِ صغیر میں اس وقت تقسیم ہو رہا ہے تو وہ ملتان شریف میں حضرت موسیٰ الجیلانی کی ذات برکات ہے۔ اب مدارج النبوت پڑھنا ابتدائی صفحات ہی پہلی جلد کے، آپ فرماتے ہیں دہلی سے میں چلا اور ملتان میں آ گیا، فرمایا یہ میری خوشی، اتنے بڑے محدث، آج تو جو ہمارا مولوی صاحب اردو کی 2 کتابیں تھوڑی سی سمجھنے لگ جائے وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہاں جی۔ اور شیخ محقق راس المحققین سند المحدثین حضرت شیخ محقق تمام علوم و فنون، اور آپ کی کتاب آپ پڑھیں نا جذب القلوب فی دیار المحبوب، آپ حمد و ثنا کے بعد جو پہلی سطر فارسی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام المحدثین امام سید سیف الدین بخاری دہلوی، میں 16 سال کا تھا جب ان کا وصال ہوا، اور 12 سال کی عمر تک سارے علوم و فنون میں مکمل کر رہا تھا اور کر چکا تھا، اور وصال کے وقت میرے والد نے ایک ہی وصیت مجھے فرمائی کہ میرے بیٹے عبدالحق آل رسول ہو، اور میں نے تمہیں بڑے جذبے سے استادوں کے پاس پڑھایا ہے، اور میرے بیٹے اتنا پڑھنا کہ ملا باشی ولے ملا خشک نہ باشی۔ اس وقت چونکہ ملا سب سے بڑی سند اور ڈگری ہوتی تھی، ملا علی القاری، ہاں جی، ملا عبد الحکیم، ملا خیالی، ملا فلاں، ملا جو ہے یہ آج کل تو جو ایک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں انگریزوں نے جیسے علماء اور مشائخ کے سروں سے پگڑی اتار کر ڈھول بجانے والوں کے سروں پر وہ تورے والی پگڑیاں رکھتے ہیں، لطیفے بن گئے۔ ملا ازم اور تھیوروکریسی یہ گالی بن گئی، یہ ٹرم ہے کسی کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے سیاستدانوں کے انگریزوں نے ان کی زبانوں پر چڑھا دی ہے۔ یہ جی ملا ہیں، ہم ملائیت کو پسند نہیں کرتے، تھیوکریٹک ہم نہیں ہیں، تھیوکریسی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو ملا لفظ آج بدنام ہوا کھڑا ہے، یہ شیخ محقق کے دور میں عرب و عجم کے اندر
جو سب سے بڑا استاد الکل اور ہر علم و فن کا ماہر ہوتا تھا، یقال لہو ملا، اس کو ملا کہتے تھے عربی زبان میں۔ کیا بات تو ہے، حضرت شیخ کیا بات ہے، سبحان ہاں اللہ۔ جی شیخ المحدثین سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے وصال سے پہلے یہی آخری لفظ، جیسے حضور پیر سیال نے وصیت فرمائی نا اپنی سرگودا والی سرائے کی زبان میں کہ پیر بھائیو میں تواڈی ایک آخری وصیت ہے کہ ہر عورت جڑی تواڈے نکاح چ نہیں ہے نا، اس نو تساں اپنی بہن ماں بیٹی سمجھنا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی زمانے کی نبض کے اوپر نگاہ اور گرفت ہوتی ہے۔ آج کل کیا اوریانی فحاشی کا سیلاب ہمارے نظریات کو، ہماری فکر کو، حتیٰ کہ ہماری نوجوان نسل کے اعصاب کو، سوچ کو ختم اور کمزور کرنے کے لیے ایک اوریانی فحاشی کا سیلاب ہے۔ اس اللہ والے کی امیر شریعت کی نگاہ سے فرمایا میرے پیر بھائیو اے وصیت ہے، جڑیاں عورتاں تواڈے نکاح دے وچ نہیں ہیں، اپنی بیوی تو علاوہ باقی ہر عورت نو تسی ماں سمجھنا ہے، بیٹی سمجھنا ہے، بہن سمجھنا ہے۔ بالکل حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں میرے والد نے آخری جو وصیت مجھے فرمائی کہ عبدالحق ملا باشی ولے ملا خشک نہ باشی، اتنا پڑھنا کہ سب سے بڑا عالم ملا بن جانا، ملا ضرور بن جانا لیکن ملا خشک نہ بننا۔ اللہ والوں سے نسبت مضبوطی کے ساتھ طے کر کے قائم کر کے رکھنا۔ ماشاءاللہ، ہم خوش قسمت ہیں ہمیں حضور پیر سیال کی نسبت میں، ہمارے جتنے بھی سنی مسلمان ہوتے ہیں کسی نہ کسی آستانے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ کوئی سلسلہ عالیہ اولیہ نقش بندیہ سے فیض پاتا ہے، وہ ملہ خشک نہیں ہوتا، ساتھ نور، برکت، تری، فیضان، تراوت، ہاں جی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب شریعت کے انوار ہیں، شریعت کا نچوڑ ہے، شریعت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سلسلہ عالیہ اولیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ اولیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ۔ تو بہرحال آپ پھر چلے جناب دہلی سے حضرت سید موسیٰ الجیلانی مدارج النبوت کے ابتدائی صفحات پہلی جلد کے اندر یہ فرماتے ہیں مجھے یہ شرف مل گیا، میں خوش قسمت ہوں کہ تہجد سے پہلے تھوڑی دیر جو اپنے آستانہ عالیہ قادریہ پر ملتان شریف پاک گیٹ میں اپنی خانقاہ معلیٰ کے اندر حضرت سید موسیٰ الجیلانی موسیٰ پاک شہید رضی اللہ عنہ آپ تہجد سے پہلے تھوڑی دیر جو آرام فرماتے تھے، مجھے موقع مل گیا کہ آپ کی خوابگاہ میں باقی پیر بھائیوں کے ساتھ مجھے آپ کے پاؤں دبانے کا شرف ملتا۔ پھر میں جتنے دن میں ملتان رہا ہوں، خود بھی سید استاذ المحدثین سید سیف الدین کے بخارے، یہ بندہ صاحبزادگی ختم کر دے تو پھر علم و حکمت کے دروازے کھولے۔ اور میں نے موجودہ دور، مجھے 20 سال ہو گئے عملی طور پر نا، کیونکہ مجھے جامعہ نظامیہ لاہور سے میرے استاذ ذی وقار علامہ سیدی مفتی اعظم پاکستان حضور سیدی علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب قدس سر العزیز، اور میرے استاذ ذی وقار کے علوم و فنون جن کی نوک زبان پر رہتے ہیں، ابھی بات ہم آدھی کرتے ہیں سوال میں اور پہلے پورا سوال سمجھ کے جواب، وہ میرے استاذ ذی وقار حضرت علامہ سیدی حافظ محمد عبد الستار سیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہاں سے 20 سال ہو گئے مجھے فتویٰ نقل کرتے، اور میرے پیر سیال نے بھی مختلف ڈیوٹیاں لگائیں۔ گزارے یہ ہے میں نے ان 20 سالوں میں اگر صاحبزادگی نہیں دیکھی نا تو وہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب میں نہیں دیکھی، جو اپنے والد گرامی کا، اور اب جو حضور پیر سیال کے غلاموں پر وہ شفقت فرما رہے ہیں۔ اور یہ میرے پیر سیال کی کرامت ہے، پہلے ان کی زبان نہیں کھلتی تھی، اب کیسے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، آج بھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کرامت یعنی ان کا وجود ہی ایک سراپہ کرامت ہے۔ اور جو ادب و احترام اپنے والد گرامی کے سامنے میں نے اس صاحبزادہ صاحب میں دیکھا ہے نا، مجھے حضور پیر سیال کے فرزند کے علاوہ یہ ادب و احترام کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ میں اتنی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال صاحبزادگی ختم، فرمایا میں اپنے پیر و مرشد کے پاؤں دبانے کا مجھے، اور کیوں ذکر کیا اس بات کا، اس لیے ذکر کیا کیونکہ محبوب کے نورانی طلبوں کا وہاں ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا میرے پیر و مرشد حضرت موسیٰ الجیلانی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے گیلانی سید ہیں، اتنی نسلوں بعد ہیں، اتنی صدیوں بعد ہیں۔ فرمایا میں عبدالحق نے آج تک جتنے حسین سے حسین محبوب دیکھے
کسی حسین سے حسین بندے کے رخسار اتنے خوبصورت نہیں جتنے محبوب کے بیٹے سید الموسیٰ الجیلانی کے پاؤں مبارک خوبصورت ہے۔ فرمایا جب آپ کی نسل مقدس میں صدیوں بعد آنے والے آپ کے پیارے بیٹے کے پاؤں اتنے حسین ہیں، میرے محبوب کے قدمین اقدسین کتنے حسین ہیں۔ یہ مدارج النبوت شریف میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین اقدسین طیبین طاہرین نیرین منیرین، بابا بابا حضرت واہ ان کی عظمت حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کے پاؤں مبارک کا ذکر، وہ ہستی حضرت میاں کرم علی صاحب کو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب میرے نانا جان کا حکم ہے اور آپ کے حکم پر میں نے آپ کا سارا حصہ بر صغیر میں اپنے بیٹے موسیٰ الجیلانی قادری کے پاس ملتان شریف میں، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ پھر آپ بغداد شریف سے چلے اور ایسے ایران، افغانستان، یہ ڈی جی خان کے علاقے سے آپ نے دریائے سندھ کو پار کیا، اور دریائے سندھ اور دریائے چناب کے درمیان یہ جو تقریباً 60 کلومیٹر کی پٹی ہے، اس وقت جس بندے کو سزا دینی ہوتی تھی نا، ان دونوں دریاؤں کے درمیان چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے ایسے جنگلی جانور اور ایسے ایسے معاملات ہوتے تھے جناب، دن کے وقت بڑی حفاظتوں میں کشتیوں کے ذریعے سے پار کرتے تھے، مخصوص راستے تھے اور وہاں حفاظت باقی نہیں ہوتا تھا، لیکن میاں شیر کرم علی صاحب قدس سر العزیز، وہ جن کی حفاظت اللہ پاک کا امر فرما رہا ہے، وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے وہاں سے آپ نے اس سارے علاقے کو پار کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ الجیلانی نے پہلے سے فرما دیا اپنے خلیفہ آل رسول سید السادات حضرت پیر سید شیر علی شاہ صاحب قادری کو، جہاں آج اسٹیشن ہے شیر شاہ ملتان کا، وہ دعوت اسلامی کا مرکز صحرائے مدینہ بھی ہے شیر شاہ میں، یہ سید شیر شاہ قادری کے نام پر ہے، ان کا مزار مقدس بھی ادھر ہی موجود ہے۔ ان کو فرمایا کہ شاہ صاحب میرے دادا جان حضور غوث پاک اور میرے نانا جان مصطفیٰ علیہ السلام کا بھیجا ہوا بندہ آ رہا ہے، آپ 3 دن پہلے جا کر استقبال کریں، دریائے چناب کے پرلے کنارے پر پہنچے، کشتیاں تیار کریں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیں، وہاں ان کا استقبال کریں، اعزاز و اکرام سے کشتی میں بٹھائیں اور اپنی خانقاہ پر 3 دن 3 رات مہمان رکھیں، چوتھے دن میرے پاس لے کر آئیں۔ تو عربوں کے طریقے 3 دن انہوں نے مہمان رکھا۔ اس کے بعد حضور سیدنا موسیٰ الجیلانی کی خدمت میں میاں شیر کرم علی صاحب پہنچے۔ عمر مبارک اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی، 80 اور 90 کے درمیان میں تھے، تو آل رسول علیہ السلام نے اتنی شفقتیں فرمائیں، وہ سارے فیوزات باطنی جو حصے محبوب حضور غوث پاک نے عطا فرمائے تھے وہ سب امانتیں ان کے سینے اقدس میں، اور فرمایا جلد از جلد آپ اپنی بستی پنجاب میں سیالاں والی میں پہنچے۔ فرمایا حضور میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب مجھے وہاں سے اغوا کر لیا، اب مجھے کوئی پہچانے گا وہاں؟ حضور اپنے قدموں میں رکھے، مجھے نانا جان کا حکم ہوا، آپ کے دادا جان سیدنا الغوث العظم جیلانی کا حکم، میں آ گیا، اب مجھے فرمایا وہ سارے آپ کو پہچانیں گے بھی صحیح، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو شادی کی آفر ہوگی، آپ نے انکار نہیں کرنا اور شادی بھی کرنی ہے۔ حضور اس عمر میں شادی؟ فرمایا بالکل، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قضاء و قدر کے فیصلے یہی ہیں، اللہ کی قضاء اسی طرح ہے، قدر اسی طرح ہے۔ آپ تشریف لائے، پہچانے بھی گئے، وہ اگلی نسل چل رہی تھی، ذکر مبارک اسی طرح زندہ تھا، مقام مل گیا، اور گھرانے میں سے ایک ہستی نے شادی کی آفر کر دی، اور 80 اور 90 سال کی عمر مبارک کے درمیان شادی، چونکہ حضرت موسیٰ الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا سیدنا موسیٰ پاک شہید نے کہ میاں صاحب آپ کی نسل میں شادی ہوگی، اولاد چلے گی، اور 5ویں نسل میں قطب دوراں پیدا ہوگا، شمس نورانی پیدا ہوگا، جس کا فیض 4 دانگے عالم میں پھیلے گا۔ 5 نسلیں پہلے بشارت دی اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی ولادت کی، حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کا ذکر مبارک ولادت اقدس سے بھی صدیاں پہلے اللہ والوں کی نگاہ کے اندر موجود اور جلوہ گر ہے۔ 1214 ہجری میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھا، حفظ، گھر کا ماحول بہت نورانی تھا، حضور مولا کائنات کے ان پیارے بچوں اور اولاد امجاد، اور اس پورے گھرانے کو ایک نور سے معمور کر دیا تھا۔
میاں شیر کرم علی صاحب رضی اللہ عنہ قادری نے، وہ جن کا مزار شریف سیال شریف سے 1 کلومیٹر مغرب کی طرف دادا باغ حضور جو ہے، اب ان کی 5ویں نسل میں 4تھی نسل میں حضرت میاں محمد یار صاحب ہیں، اور سیدنا میاں محمد یار صاحب کے فرزند حضور خواجہ محمد شمس الدین سیالوی غریب نواز کی ذات برکات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں آپ کے والد گرامی بچپن سے آپ کے ساتھ تہجد کا معاملہ اور ایسی پیاری تربیت، اور حضور آپ کے چہرہ انور کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے حضرت قبلہ عالم مجدد دوران عالم ربانی عارف یزدانی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رضی اللہ عنہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خود آفر کر رہے ہیں کہ آپ قادری نسبت بھی رکھتے ہیں، چشتی نسبت بھی رکھتے ہیں، اور میں آپ کو سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ صابریہ کا فیضان دینا چاہتا ہوں شاہ جی، آپ مکہ شریف میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے حضور پیر سیال لجپال نے اتنا کچھ عطا کر دیا، کسی اور کے کاسے کسی اور کے برتن کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو چہرہ سیال شریف میں حضور اعلیٰ حضرت سیالوی کا ہے، ویسا چہرہ کائنات میں نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فرمایا شاہ جی اس لیے میں نہیں کہ کوئی آپ کے ظرف میں کمی ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ میں لوح محفوظ پر دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس سے لوگوں کا ایمان غارت ہوگا، اور یہ بھی اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ حضور پیر سیال کے فیض یافتہ ہستی نہیں، وہ معاملہ ختم کرنا تھا۔ فرمایا وہ جو فتنہ قادیانیت کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کرنا ہے، تو آپ کے ذریعے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس اور شان ختم نبوت کے دفاع میں مجھ فقیر امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی حصہ آپ کے ذریعے سے شامل ہو جائے۔ بہرحال حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز کا چہرہ انور حرمین طیبین کے اندر حضور پیر سیال کے حسن و جمال اور چہرے کے انوار کا ذکر ہوا کرتا تھا آپ کی حیات طیبہ میں۔ آپ جناب یہاں سے علوم مکمل کر کے بالکل اپنے بزرگوں کے طریقے پر پشاور حافظ عمر دراز جیسی ہستیوں کے پاس تو آپ نے حدیث پاک کی تکمیل کی، اور ان سے پہلے استاذ الکل استاذ زمن حضرت علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب قدس سر العزیز، وہاں سے آپ نے سارے علوم و فنون کی تکمیل فرمائی۔ حضرت علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب وہ ہستی ہیں جن کا بر صغیر میں استاذ ہونے کا ایسا شعرہ تھا کہ جب آپ حضور پیر سیال کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ توسہ مقدسہ حضور سیدنا پیر پٹھان کی خدمت میں پہنچے، اور حضور پیر پٹھان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم جی مکھڈ ضلع اٹک سے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وہاں تو ہمارے مولوی صاحب ہیں محمد علی صاحب۔ فرمایا حضور میں وہی محمد کیا بات۔ اب توسہ مقدسہ حضور پیر پٹھان کا علمی مقام یہ ہے کہ علامہ محمد حیات دہلوی صاحب جیسی ہستیاں دہلی سے چلتے اور توسہ مقدسہ میں آتے، کیوں؟ فرماتے کہ وہ خیالی کی فلاں عبارت، چغمینی کی فلاں عبارت، فلاں دقیق کتاب کی فلاں عبارت اور مقام علماء دہلی جو حل نہیں کر رہے، فلاں موقع پر حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، علماء کا مجمع ہوتا ہے، علامہ محمد علی مکھڈوی جیسے استاذ زمن استاد الکل ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، اور حضور پیر پٹھان ان کے علمی اشکالات کو حل۔ یہ ہمارے مشائخ کا علمی۔ آج کل ہم سنی میں جو جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا پیر ہوتا ہے ہمارا۔ ہمارے مشائخ میں تو طریقہ تھا، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ 5 محرم 664 ہجری میں پاک پتن شریف اجوا دھن شریف میں آپ کا وصال اقدس ہے۔ آپ کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے، چونکہ آپ کتاب التمہید جو امام ابو شکور سالمی جو 462 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، سبکن عقائد میں قرآن میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کی میراث چل رہی ہے، شروع سے روایت اور طریقہ آ رہا ہے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت، خلق الہی کے عقیدے کی حفاظت۔ تو ایک صاحب وہ تھے جن کو آپ نے ارادہ کیا کہ مجلس منعقد کر کے دستار بندی کر کے خلافت عطا کر کے فلاں علاقے میں تبلیغ کا مشن سپرد کر دیا جائے، تو حضرت علامہ جمال الدین ہاشمی نے عرض کی حضور انہوں نے ابھی علوم دینیہ کی تکمیل نہیں کی ہے، انہوں نے روحانی اسباق درجات، فرمایا ابھی تک شریعت کے علوم، حضور فلاں کتابیں ان کی رہتی ہیں، ان کو طلب کیا، فرمایا میرے پیارے بیٹے فرزند عزیز
تمہارے روحانی معاملات بڑے بلند ہیں، میں نے اپنے مشائخ کی امانتیں تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا۔ اور علامہ جمال الدین ہاسوی فرما رہے ہیں کہ آپ کی ابھی فلاں فلاں کتابیں تو حضور میری کتابیں تو رہتی ہیں، فرمایا پھر میرے مشائخ کا طریقہ نہیں ہے کہ جب تک شرعی علوم کی تکمیل نہ ہو جائے گی میں خلافت نہیں، بیٹا ایسا کرو تو۔ اور علامہ جمال الدین، حضرت علامہ حمید الدین ناگوری جیسی ہستیاں جو حضرت قطب عالم کی فیض یافتہ ہستیاں آپ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، اجوا دھن اس کا نام تھا پاک پتن شریف کا، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، ان کی ڈیوٹی لگ گئی کہ سب مل کر سبق تقسیم کریں۔ 2 سالوں میں اس ہستی نے ساری کتابیں مکمل کی۔ جب حضرت علامہ جمال الدین ہاسمی نے شہادت پیش کی، حضور اب کوئی سوال آ جائے شریعت مبارکہ کا، فلاں علم کا، فن کا، یہ کتابیں مکمل۔ اس کے بعد آپ نے سند نامہ ان کا لکھا اور دستار بندی کر کے پھر اس علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ واہ 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 حضرت واہ، سبحان اللہ۔ اور حضور امیر شریعت کے بارے میں حضور شیخ الاسلام شروع سے کیا چیز پسند کی، آپ تدریس کریں، اور آپ نے کتنے سال کتابیں مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں تدریس فرمائی حضور امیر شریعت۔ اور حضور شیخ الاسلام کوئی طالب علم آتا خوش ہو جاتے، فرماتے کون سے درجے میں ہو؟ میں جی منطق پڑھ رہا ہوں، میں جی فلسفہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں فن پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے علوم آسان ہیں، فنون مشکل ہیں، فنون بتاؤ کون سے؟ اور پھر آپ سوال کرتے اس فن کا اسی وقت زبانی، اور صحیح جواب آتا، فرماتے تیرے استاد نو بھی شاباش ہے جو تمہارے فنون پر اتنی، یعنی اتنا علم کی طرف اتنی توجہ تھی، فنون کی طرف اتنی توجہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اب 84 سال بنتی ہے شن شمسی کے اعتبار سے، چونکہ وہ 10 دن ہر سال بڑا ہوتا ہے، اور 86 سال حضور سیدنا امیر شریعت رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک بنتی ہے قمری اعتبار سے۔ تو 2008 میں آج سے 12 سال پیچھے چلے جائیں، 74 سال آپ کی عمر تھی آج سے 12 سال پہلے۔ کتنا ذوف، پیری، ہارٹ کی تکلیف، کتنا عرصہ پہلے جرمنی میں ہارٹ کا آپریشن۔ 2008 فروری کی بات ہے، ان دنوں ذرا سردیاں لمبی ہو گئی تھی، پھر آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، آگے آگ جل رہی تھی کوئلے ایسے، اور آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے، سورج نکلا ہوا تھا سیال شریف میں، سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ شمس جو عالم ناسوت کا شمس ہے نا، یہ اس شمس نورانی کے گنبد کو ایسے جناب چوم رہا تھا، اس کی کرنیں بوسہ زن تھیں۔ تو حضور پیر سیال جلوہ گر تھے، میں حاضر ہوا نا، اور بھی کچھ افاضل ہستیاں ساتھ تھیں، تو آپ نے چونکہ دیکھا بھی یہ سارے ہی مولوی لوگ آ گئے، تو آپ نے فرمایا مجھے میرے استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب یاد آ رہے ہیں۔ اب 74 سال آپ کی اور شمسی اعتبار سے 72 سال عمر مبارک تھی، آج سے ہاں جی 12 سال پہلے 2008 فروری میں، اب 2020 ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی یہ تم سارے پڑھنے پڑھانے والے اور رات دن یکدم، اور آپ کی ہیبت کتنی تھی، یہ بھی میراث میں میرے محبوب کا فرمان ہے، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ ہاں جی، اور جو محبوب کے سینے سے براہ راست فیض پاتے ہیں، محبوب کے محبوب ہوتے ہیں نا۔ استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت خواجہ ضیاء الملت والدین مجاہد کبیر حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب کی خدمت میں آیا، فرمایا وہ پورا کمرہ اور ماحول آپ کے رعب سے بھرا ہوا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ اوپر اٹھانے کی، اور آپ فرمائے بڑی شفیق ہستی، خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی جائے، دل کی توجہ کہیں اور چلی جائے۔ حضور امیر شریعت میں بھی یہی بات تھی، مجال ہے کسی کی آواز بھی ذرا اونچی ہو جائے، ہاں جی ہزاروں کے مجمع میں بھی۔ اب ایک تو آپ کا رعب بہت زیادہ، اور ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ ہستی سوال کرے گی، ہمیں تو اس دن سے ہی پتہ چلا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی چھوڑو، مہربانی کرو، علماء و مولوی لوگو، مانعت الجماعت مانعت الخلوف دی تعریف بھی کرو تو مثال بھی بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا تابڑ توڑ اچانک یہ سوال ہوا، ہم تو بھائی بالکل آپ نے یقین کریں میں اتنی ذمہ داری سے مانعت فرمایا، مجھے استادوں نے جب اس مقام پر آئے تھے ایسی محبت اور مجھے اس وقت بات کی تھی، اچھا بھائی چھوڑو، مہربانی کرو، علماء و مولوی لوگو، مانعت الجماعت مانعت الخلوف دی تعریف بھی کرو تو مثال بھی بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا تابڑ توڑ اچانک یہ سوال ہوا، ہم تو بھائی بالکل آپ نے یقین کریں میں اتنی ذمہ داری سے مانعت فرمایا، مجھے استادوں نے جب اس مقام پر آئے تھے
ماشاء ایسی اللہ۔ محبت. اور مجھے اس وقت بات کی تھی ماشاء اللہ۔ کہ محمد حمید الدین تم اس باپ کے بیٹے ہو کہ منطق کے اندر ہمیں سارے کے سارے علماء امام المناطقہ کہتے ہیں، لیکن جہاں منطق میں ہمارے علم کی انتہا ہو جاتی ہے آپ کے ابا جان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کے علم منطق کا آغاز ہوتا ہے. واہ واہ واہ، تم ان کے بیٹے ہو توجہ سے. اور پھر یہ سبق ہمیں بڑے پیارے پیارے طریقے سے آپ نے یاد فرمایا. ہمارے استادوں نے ہمیں یوں سمجھایا تھا 74 سال قمری اعتبار سے، 74 سال اور 72 سال شمسی اعتبار سے، اس عمر میں آج سے 12 سال پہلے حضور پیر سیال نے نماز فجر کے بعد مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو مشکل ترین مقام ہے، آپ نے تعریف بھی کی اور مثال بھی عطا فرمائی. ماشاء اللہ۔ یہ ابھی مفتی محمد وسیم صاحب نے آج میرے علم میں اضافہ کیا ہاں، کہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ، اور حضور پیر سیال نے 11ویں پارے سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں علم کی فرضیت ہے، خود حضور پیر سیال کے حافظ قرآن بھی تھے، عالم ہونے کے ساتھ امیر شریعت نے تلاوت کی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. حضور پیر سیال امیر شریعت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہاں قرآن تو فرما رہے کہ عالم بن کر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ عالم بن کے لوٹ کے آنا اور اپنے علاقے اور اپنی قوم کو اللہ کا ڈر پہنچانا، اور آپ اپنے علاقے کی بجائے اسلام آباد میں جانے کا سوچ. ایسے ہی ہوئی تھی نا جی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مفتی وسیم صاحب بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا بڑا فیضان ہے ان کا حضور پیر سیال، اور ان کے استاد بڑے کامل ہیں. استاد الحفاظ بھائی جن کا نام آئے تو ادب سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ قاری سیف الرحمن سیالوی چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی وار پھیلائے حفاظت کی قرآن پاک کی، نئی نسل کے سینوں کو حفاظت گاہ اور ودیت گاہ بنا دیا قرآن پاک کا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ماشاء اللہ۔ بہرحال حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز آپ علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب جیسی ہستیاں کہ حضور پیر پٹھان کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ آتا تھا کہ وہ چونکہ آپ کے مرید ہیں اور ہر سال بلا ناغہ آستان پاک پر حاضری دیتے ہیں. اور حضور پیر پٹھان کا اس وقت علمی معاملہ ایسا تھا، توسہ شریف کو یونان صغیر اس دور میں کہا جاتا تھا. حضور پیر سیال کا فرمان ہے جب میں پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ چشتیہ توسہ مقدسہ میں اپنے استاد علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب کے ساتھ عین شباب اور نوجوانی کے عالم میں حاضر ہوا تھا، میں نے دیکھا ہر علم و فن کے 200 اساتذہ آپ کی خانقاہ پر بیٹھ کر پڑھا رہے تھے. جہاں 200 درس نظامی کے علوم و فنون کا مدرس ہوگا وہاں طلباء کی تعداد کتنی ہوگی؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2,000 طالب علم. کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب جیسی ہستیاں، حافظ عمر دراز جن کو حافظ حدیث کہا جاتا تھا وہ محدث. ہاں جی، آپ کے اساتذہ کرام میں علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں اور میں آپ کو محمد شمس الدین اجازت نہیں دوں گا کیونکہ میں خود آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جی بالکل۔ آپ میرے ساتھ ہی رہو گے. پیر پٹھان کی خدمت میں بھی حاضری ہو گئی، ادھر سے عنایات بھی ہو گئیں، لیکن حضرت علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب نے حضور پیر سیال کو اجازت نہیں دی. فرمایا یہ در یگانہ ہے، بے مثال ہے. یہیں تدریس بڑی مشکلات تھیں، پڑھنے کے دور میں بھی 3 دن فاقے آ جاتے تھے، لیکن استاذ ذی وقار کا دامن نہیں چھوڑا. اور جب پڑھانے کی ڈیوٹی لگی علامہ محمد علی مکھٹوی صاحب علیہ رحمت بھی پڑھا رہے ہیں، آپ بھی دقیق ترین اسباق کی تدریس، اور آپ نے تو ساری زندگی تدریس فرمائی ہے نا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کتنے کامل اساتذہ کے پاس پڑھ کے آئے. ان کی آپ کتاب تصفیہ بین السنی و شیعہ پڑھیں، جو بھی ان کی تحریر، ہاں جی، اعلاء کلمات اللہ فی بیان وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کتاب دقیق کتاب ہوگی آپ کی پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سمجھنے کوئی آسان نہیں. لیکن آپ جب حضور پیر سیال کی خدمت میں آئے تھے تو آپ چونکہ اس وقت وحدت الوجود کے نظریے کو برحق قرار دیتے تھے. جی ہاں بالکل، ہاں جی، اور حضور پیر سیال وحدت وجودی ہیں، جی چشتی ہیں آپ. جی آپ بالآخر ایک دن گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا. مناظرہ آج کل بدنام ہوا کھڑا ہے. مناظرے کی ڈیفینیشن اور تعریف علم مناظرہ اور فن مناظرہ کی کتابوں میں توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین ایجاباً کانا او سلباً، کہ دو چیزوں کے درمیان
نسبت ایجابی یا سلبی، اس میں متخاصمین مد مقابلین جو ہم پلہ ہوں ان کا بیٹھ کر نظر و فکر کرنا، اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، آج کل گالی گلوچ، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین ماشاءاللہ ایجاباً کانا او سلباً، یہ تھا مناظرہ۔ جی نظر آپ جانتے ہیں کہ چند امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب آپ کو کسی مجہول چیز تک پہنچا دے، اسی کو نظر کہا جاتا ہے۔ مناظرہ باب مفالہ جس میں جانبین کی طرف سے مشارکت ہوتی ہے، مزید فی ہے۔ گزارے یہ ہے مناظرہ، اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور پیر سیال میں آپ نے فجر کی نماز، جیسے آپ اپنے مشائخ کے معمولات سے فارغ ہوتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا۔ نماز عصر تک، یعنی درمیان میں ظہر کی نماز آ گئی، مجمع علماء قائم ہے آستانہ عالیہ سیال شریف پر، حضور پیر سیال کے چہرے پر مسکراہٹ، اور حضور پیر سیال کو جو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا تھا وہ آپ کے بچوں میں بھی نظر آتا ہے، ہاں جی۔ اور جو علم تھا، جو شخصیت تھی بے مثال، لیکن ٹوکا کسی جگہ نہیں پیر مہر علی شاہ کو۔ حضور پیر سیال کا یہ طریقہ تھا، صوفی تھے کامل۔ علامہ سلطان محمود قادری صاحب آپ پر جب ہوا کہ جی پیر سیال تو قوالی کرواتے ہیں، 2 اونٹوں پر کتابیں انہوں نے لوڈ کی، فقہ کی، اور دلائل اکٹھے کرتے رہے، اور آگے کہ پہلے اس ایریے کے اندر یہ معاملہ ایک دینی سطح پر نہیں ہوتا، اور آپ نے پہلی مرتبہ یہ قوالی کا سلسلہ شروع کر دیا، میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، کرتے ہیں مناظرہ۔ ہاں جی، نماز عصر تک حضرت علامہ سلطان محمود صاحب علیہ رحمت کے پورے دلائل مکمل ہو گئے، اور حضور پیر سیال کی طرف سے ہر دلیل کا مسکت جواب آ گیا۔ اب علامہ سلطان محمود اور ان کے شاگردوں کے پاس جب سارا معاملہ ختم اور حضور پیر سیال کے دلیلیں غالب آ گئیں، آپ نے فرمایا حضور یہ تو تھا نا ساری شرعی بحث، اب نماز عصر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ نماز عصر پڑھی گئی آستانہ پاک پر با جماعت، آپ نے سب علماء کو، مشائخ سب کو بٹھا دیا اور صوفیاء کو، اور فرمایا قوالوں کو بلاؤ۔ قوالوں نے قوالی شروع کی، تو سب سے پہلے علامہ استاد الکل سلطان محمود ہزاروی صاحب، سلطان محمود صاحب جو خوشاب سے آئے تھے، استاد الکل، آپ نے سب سے پہلے تو اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، جو اس وقت کے سکے ہوتے تھے وہ ایک ایک کر کے قوالوں پر نچھاور کرتے گئے، اور اس شعر کو اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے۔ ہاں جی، ایسے انوار، روح کی بالیدگی، باطنی مقامات میں پہلی مرتبہ عروج۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ دوسری جیب، حتیٰ کہ جو 7 ساتھی تھے شاگرد زیادہ قریبی، ان کی جیبوں میں ہاتھ، بالآخر جو کوئی لباس کے اوپر تھا، کوئی اوور کوٹ تھا، کوئی جبہ مبارک تھا، وہ حتیٰ کہ جب کچھ نہ بچا عالمانہ دستار اتاری، قوالوں کو دیجی، قوالی جاری رکھی جائے۔ اس وقت حضور اشرف الاولیاء سیدنا ثانی غریب نواز خواجہ محمد الدین سیالوی صاحب، جو آپ ابھی طالب علم تھے، جلدی سے دوڑے اس مجلس سے، سما سے اٹھے، گھر مبارک گئے، اپنی عزت مآب خواتین کو ارشاد فرمایا کہ عالم دین کی دستار کا معاملہ ہے، یہ تو ایک خاص کیفیات چل رہی ہیں۔ حضور پیر سیال کیا محسوس فرمائیں گے کہ آپ کے آستان پر ایک عالم شریعت کی پگڑی چلی گئی قوالوں کے پاس، جلدی کیجئے، جو سونا چاندی سکے، جو جناب سونا چاندی چیزیں اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے دے دیے جائیں۔ چنانچہ گھر میں سے سونا چاندی زیور، ہر مائی صاحبہ نے زیور اتار کر بخشش کیے، وہ گٹھڑی بھر کے قوالی جاری تھی۔ آ کر قوال کو کہا پہلے یہ وصول کیجئے اور ہمارے مولانا کی دستار ہمیں واپس دیجئے۔ میرے دوستو، اسی لیے سادات کرام اور علماء کرام، آپ پورے بر صغیر کا جائزہ لے لیجئے، پورے بر صغیر کا، یہ مولا کائنات کا علم کا دروازہ ہے اور فیض کا دروازہ ہے۔ میں عرض کروں گا پورے بر صغیر میں آپ پوری تحقیق کر لیجئے، جتنے سادات، جتنے علماء آستانہ عالیہ سیال شریف سے منسلک ہیں، اتنے کسی بھی جگہ پر منسلک نہیں۔ یہاں علماء کی دستاروں کی حفاظت کی جاتی ہے، حضور پیر سیال کی روایت ہے، اور علامہ سلطان محمود صاحب، وہ ان کو انوار حاصل ہوئے، پگڑی مبارک ان کو واپس مل گئی، اور آپ نے حضور پیر سیال سے اپنی عقیدت مندی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا۔ میرے دوستو، حضور پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں، یہ اللہ وہاں بھجنہ کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے، نواب مظفر علی خان صاحب کی دعوت پر پیر میر علی شاہ صاحب۔ علماء دیوبند میں سے علامہ علی حسین وہاں بھچروی صاحب جو رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہیں، وہ خود آ گئے،
علم غیب پر مناظرے کے لیے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا بالکل ہم مناظرہ کریں گے، میں تو نواب صاحب کو ملنے، اگر آپ بھی یہیں کے اور آ گئے تو بسم اللہ۔ بات شروع ہوئی اور لفظ تصدیق استعمال ہوا، آپ نے فرمایا مجھے تصدیق کی قسمیں بتائیں، انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا یہ فلاں اعتبار سے فلاں اعتبار سے بتائیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک کے بعد دوسرے سوال کا جواب علامہ علی حسین وہاں بجروی صاحب نہیں پیش کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے علمی مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اور حضور پیر سیال کے ساتھ جب اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، عصر تک آپ کے دلائل چلے، پورا دلائل کا تجزیہ، اور عصر کی نماز کے بعد ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے، لیکن حضور پیر سیال نے وہ بالترتیب ایک ایک دلیل کا علمی جواب بھی عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور پیر سیال نے وہ توجہ فرمائی، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آذان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے فرمایا حضور وحدت الوجود کا درجہ وحدت الشہود سے آگے جلوہ گر وجود۔ امیر علی شاہ صاحب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کا درس عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آپ کا وصال جولائی 1937 میں ہے، اور حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت 1 سال بعد اپریل 1938 میں فوت ہو رہے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میں نے لندن یونیورسٹی میں اسلام کے نظریہ توحید کے اوپر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصریحات کی روشنی میں چونکہ لیکچر دینا ہے، اور اس وقت بر صغیر میں جناب پیر میر علی شاہ صاحب آپ سے بڑا فتوحات مکیہ کا درس دینے والا کوئی نہیں، لہذا خط لکھا مجھے ٹائم عطا فرمائے کیونکہ میرے چند سوالات کے آپ نے جواب مرحمت فرمانے ہیں۔ کیا بات۔ حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیات، آپ جیسے فلسفی، واہ واہ۔ پروفیسر آرنلڈ کے شاگرد، جی وہ فلسفہ کے اندر سوالات کرتے ہیں شاگردانہ حیثیت میں پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس، اور پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد جیسا عالم بر صغیر میں کوئی نہیں دیکھا۔ یہ علمی مقام ہے حضور۔ میرے دوستو، آج کل کچھ ہمارے پیارے بھائیوں کے ذہنوں میں کوئی بات نہیں، سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، سوا شفاء الای سوال سے تو کبھی گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن پاک تو بار بار میرا دل کرتا تھا، ویسے میں نے سوچا تھا 12 سے پہلے چونکہ تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن اب 12:15 ہو گئے، توجہ اب تو بات بس یہی مکمل، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی تو بات یہ تو جو ہے وہ نئے رات مکے نئے بات مکے، تو ان کی باتوں سے تو انوار ہی انوار ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں کوئی، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سوال کا پیدا ہونا یہ تو بدیہی امر ہے، سوال ہمیشہ غور و فکر کرنے والا، اور جو کچھ طلب کرنا چاہتا ہے وہی سوال کرے گا، اس لیے کبھی سوال سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قرآن پاک بار بار تدبر تفکر کا حکم دیتا ہے کیونکہ دین حق ہے۔ آج جس طریقے سے ہندو مت ہے، آج جیسے جو تو تعلیم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو بالکل برحق ہے، موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم نورانی لے کر آئے برحق ہے، اپنے دور مبارک میں محبوب کی شریعت نے تمام پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، لیکن ان کی تعلیمات بالکل برحق ہیں۔ ٹھیک ہے، عقائد تو قیامت تک سب انبیاء ان الدین عند اللہ الاسلام رہ گئے، فقہی اعمال جو انسان اس وقت ذہنی اپروچ میں تھا، جو اس کے ماحول کی سماج کی ضروریات تھیں، انہی ضروریات کی کفالت کے لیے اس دور میں شریعت مبارکہ آتی تھی، ہر دور کے تقاضے کے مطابق، اور انسان بھی اپنی ذہنی اپروچ کے مدارج کو طے کر رہا تھا۔ قرآن اور محبوب کے آنے سے پہلے تو کوئی اورول رائٹ ولبر رائٹ نہیں پیدا ہوئے جنہوں نے فضا میں جہاز اڑا دیے، کوئی بالکونی پیدا نہیں ہے جس نے ریڈیائی لہروں کا نظام متعارف کرا کے ریڈیو آپ زمین کے اس کنارے سے اپنی بات اس کنارے پر پہنچا رہے ہیں، کوئی گراہم بیل پیدا نہیں ہوا جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا ہو، کوئی محمد بن یوسف پیدا نہیں ہوا جس نے گھڑی جیسی ایجاد کر کے قیامت تک انسانی نظام کو کیسی ایک منظم صورت عطا کر دی ہے۔ یہ جتنے بھی ماہرین ہیں یہ قرآن کے آنے کے بعد اور مصطفیٰ علیہ السلام کی جرح، کیونکہ اسلام نے اقرا کے ذریعے علم کی بنیاد رکھی ہے، اور ادھر انسان بھی اپنی تجربات مشاہدات ذہنی اپروچ کے آخری درجے پر آ گیا، اور انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ کامل ترین شریعت حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین خاتم الکتب اور خاتم الشرائع اپنی شریعت کتاب آخری لے کر جلوہ گر ہو گئے۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں، اس قرآن میں بار بار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی نورانی محفل جاری ہے، ایک نوجوان آیا لائن میں، اس کو چونکہ اتنی خلقت ہوتی تھی لیکن محبوب ہر ایک پر توجہ فرماتے، ہر کوئی یہ سمجھتا میرے آقا سب سے زیادہ مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے اس کی باری، اس نے عرض کی حضور میں قربان، میرا ایک سوال ہے، دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ کالا اموں کا، محبوب نے فرمایا تیری امی جان۔ وہ ایسے اٹھا، دوبارہ جا کر لائن میں لگ گیا، پھر چلتے 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 جب اس کی باری آئی پھر مسافے کا شرف حاصل کیا، حضور میرا سب کوئی قربان، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون سا انسان مستحق ہے؟ قال اموں کا، حضرت ابن مسعود سن رہے ہیں، اموں کا تیری امی جان۔ دوسری مرتبہ بھی سوال ہوا، وہی جواب۔ وہ جوان اٹھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ بخاری شریف میں لائن میں لگ گیا، پھر چلتے چلتے اس کی باری آ گئی، وہی سیم، وہی ورڈنگ، وہی سوال، حضور میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال اموں کا، فرمایا میرے عزیز تیری والدہ تیرے حسن سلوک اور خدمت کی پورے انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مستحق ہے۔ کیا میرے محبوب ناراض ہوئے؟ غصہ فرمایا؟ آج کل تو کوئی ایک سے دوسری مرتبہ بات کر دے فون پر، جیسے ہم تو جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف پاگل کہاں کے ہمارے پلے پڑ گئے ہو، تمہیں پہلے نہیں سمجھ آ رہی، ہم تمہارے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کیا بات ہے، وہ تربیت کرنے والی ہستی، وہ شفقتیں، عنایتیں۔ تیسری مرتبہ وہی سوال ہوا، میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، جلال نہیں فرمایا، جواب دیا اموں کا تیری امی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ نوجوان پھر ایسے چلا، پھر لائن میں لگ گیا، چلتے 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 پھر کوئی دیر بعد اس کی باری آ گئی، پھر حاضر خدمت، حضور میرا ایک سوال ہے، اسی طرح کرم، جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عرض کی حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ کالا ابو کا، فرمایا تیرا ابا جان۔ تین مرتبہ پہلے امی جان، اس لیے فیصلہ جو شریعت کے مطابق ہو وہ والد کا ماننا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ آج کل ہمارے نعت خانوں نے ماں کی شان، ماں کی شان، ماں، وہ یار باپ نے کیا قصور کیا؟ کبھی بیچارے باپ کی شان بھی بیان کر دو۔ سبحان اللہ، اگر باپ نہ ہوتا اکیلی ہماری ماں کچھ کر سکتی؟ پتہ نہیں باپ سے دشمنی کیا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھائی قرآن فرماتا ہے، مسلمان ہو مومن ہو، قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی دو تفسیریں، قوام بے معنی حاکم بھی ہے اور قوام بے معنی محافظ بھی ہے۔ تو مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی حفاظت کرنا، ان کی محافظت، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان اللہ، ہمارا وہ مغرب والا معاملہ نہیں ہے عورت کو ایک شو پیس کے طور پر، محافظ، آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ الرجال قوامون علی النساء قرآن پاک فرماتا ہے۔ تو بھائی جو بھی فیصلے لینے ہیں وہ چونکہ گھر کے سربراہ نے لینے ہیں نا، اور قیامت کے دن گھر کے سربراہ نے کلکم مسئول عن رعیتہ کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ تو والد نے چونکہ اولاد کا، گھر والوں کا جواب دینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس لیے جتنے فیصلے ہوں گے، اگر اماں جی اور ابا جی میں اختلاف آ جائے، ہم اماں جی کے ہاتھ بھی چومیں گے، پاؤں بھی چومیں گے، پوری خدمت کریں گے، ابا جی سے 3 گنا خدمت ادھر زیادہ کریں گے، لیکن اندر ہی اندر ساتھ ابا جی کا دینا ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ تو یہ کبھی افراط و تفریط کا، والد صاحب کا ساتھ دیا کرے، جو بھی فیصلہ ہو گھر کے معاملات شریعت کے مطابق والد صاحب چل رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں موقف زیادہ صحیح کس کا ہے۔ آپ کسی کو جھوٹا سچا نہ کہیں، وہاں ہماری جرت نہیں ہے، والدین کے آگے اف بھی نہیں کر سکتے، کوئی کلمہ افسوس نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہمارا سارا ساتھ، ہمدردی وہ ساری والد صاحب کے ساتھ ہوگی۔ لیکن پانی پیش کریں گے تو پہلے اماں جی کو، ان کا 3 گنا حق زیادہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ ابا جان کی عملی پریکٹیکل ذمہ داریاں تو اس وقت شروع ہوئی جب عالم دنیا میں ہم آئے۔ فرمایا تمہاری پیدائش سے زیادہ اسلام میں حمل کی مدت 2 سال ہے، کم از کم 6 ماہ، 10-9 سال عام روٹین ہوتی ہے مختلف علاقوں میں۔ فرمایا ابا جان کی ذمہ داریاں بعد میں، حملتہ کرہا، تمہاری پیدائش سے بھی 10 مہینے پہلے اس نے پیٹ میں اٹھا کر تمہیں تکلیف کے عالم میں۔ 3 گنا امی جان کا حق زیادہ ہے، خدمت امی جان کی زیادہ، پہلے پانی ان کو، لباس لے کر آنا ہے، ابا جی کا بھی ساتھ رہنا ہے، لیکن جب پیش کرنا ہے نا پہلے اماں جی کو پیش کرنا ہے۔ کھانا اکٹھا لے کر آنا ہے،
لیکن پہلے کھانا لقمہ بنا کر امی جی کے منہ میں، بعد میں والد صاحب کے منہ کے اندر رکھنا ہے۔ خدمت 3 گنا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جہاں یہ درس ہمیں ملا کہ ابا جان کے تو ہم ہر فیصلے میں ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، گھر میں باہر، لیکن خدمت 3 گنا ابا جان کے مقابلے میں امی جان کی زیادہ ہمارے اوپر شریعت میں بیان۔ اب اس بچے نے کتنی مرتبہ سوال کیا تھا، یہ میں اس مجلس کے مطابق، میری کیا جرت ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، سبقت لسانی ہو گئی، وہ تو میرے محبوب کے پیارے صحابی بن گئے نا، وہ جوان جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاں جی، سارا فیض ان پاکیزہ بارگاہوں ہستیوں کا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ نوجوان پیارے صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہی بات کتنی مرتبہ پوچھی تھی؟ 4 مرتبہ۔ محبوب ناراض ہوئے؟ نہیں۔ تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اس لیے جس بھائی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، آپ بڑے طریقے سے لڑے جھگڑے بغیر کریں، اور مجیب اور علماء کا حق ہوتا ہے وہ جواب دیں، کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب اور وارث ہیں۔ اب یہ کئی پیر بھائیوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ لوگ اعلیٰ حضرت پیر سیال فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت، ہاں جی، اور حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت تو مخصوص لقب ہے اور مقام ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدی امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کا، تو وہ اعلیٰ حضرت مشہور ہے ہم سنیوں میں۔ تو یہ تم سیالویوں نے تو ہمارے اعلیٰ حضرت، ہم سارے سنیوں کے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں آپ نے ایسے پیر سیال کو، میں دست بستہ ایسے تمام پیارے بھائی، مجھے خوشی ہے آپ کے دل میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا۔ میں عرض کروں گا، میرے پیر سیال کی ولادت کب ہے؟ 1214 سن ہجری میں، اور 86 سال کی عمر میں آپ نے 24 صفر المظفر سن 1300 ہجری میں وصال فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں ولادت کب ہے؟ 1214 سن ہجری میں۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی قادری رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت کب ہے؟ ہفتے کے دن صبح 10۔ یہ خود اعلیٰ حضرت کی تحریر میں سے عرض کر رہا ہوں، یہ ان کے والد گرامی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی نے آپ کی ولادت پر لکھ کر رکھی تھی۔ وہ ہے شوال، 10 شوال ہفتے کا دن صبح 10 بجے 1272 سن ہجری بامطابق 1856 سن عیسوی۔ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی ہے، آپ پچھلے سال 1856 میں پیدا ہوئے بمطابق 1272 سن ہجری میں۔ اعلیٰ حضرت پیر سیال کی ولادت کب ہے؟ امام احمد رضا کی ولادت سے 58 سال پہلے 1214 سن ہجری میں، جب 10 شوال ہفتے کے دن صبح 10 بجے بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی کے ہاں امام احمد رضا کی ولادت ہوتی ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف قائم ہو چکا تھا اس وقت۔ پیر سیال کی عمر مبارک 60 میں سے صرف 2 سال رہتے تھے۔ جی بالکل ایسی بات۔ 58 سال، 50 60 58 سال، اور آپ کی پریکٹیکل لائف تھی۔ 1267 سن ہجری میں حضور حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہے۔ 7 صفر المظفر سن 1267 1267 سن ہجری میں حضرت پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا توسہ مقدسہ میں وصال شریف ہے۔ اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں، چونکہ آپ بالکل عالم شباب میں تھے، تو حضور پیر پٹھان نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی، اور آپ بیعت نہیں لیتے تھے۔ فرمائے جب تک میرے پیر پٹھان ہے میں کیوں بیعت، لیکن حکم ہوں گا بار بار۔ اور حضور پیر سیال سے حضور پیر پٹھان کو محبت اتنی تھی، آپ سیال شریف میں بیمار ہو گئے۔ تو ایک بندہ یہاں سے گیا، اس نے حضور پیر پٹھان کو عرض کی، حضور دعا کریں، جس ہستی پر آپ کی سب سے زیادہ کرم نوازی ہیں وہ ہستی تو بہت زیادہ بیمار ہے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ جاں بر نہ ہو سکیں، اتنی آپ کو۔ آپ نے فرمایا میرے شمس الدین کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک مرید نے اسی وقت لنگر کھانے کے لیے، چونکہ 2,000 طلباء کا کھانا پکتا تھا ایک ٹائم میں، صبح دوپہر شام، وہ چینا ہوتا ہے نا جی، تو وہ پیش کیا چینا۔ حضور پیر پٹھان نے ایک مرتبہ بھی اس میں ایسے دونوں مبارک نورانی لب بھر کے ایک طرف رکھ کے، دوسری مرتبہ بھی، تیسری بار
فرمایا مولوی صاحب یہ جتنے چڑے کے دانے ہیں نا اس سے بھی زیادہ خلفاء میرے شمس الدین نے عطا کرنے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جاں بلب ہیں اور جاں بر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کنہوں نے فرمایا تھا؟ حضور پیر پٹھان نے فرمایا تھا کہ جتنے یہ چنے کے دانے ہیں نا اس ڈھیری کے اندر، اتنے تو آپ نے خلفاء، تو کتنے جناب آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ جلال پور شریف، وہ سید محمد سعید شاہ صاحب کشمیری جن کو سائیں سہیلی سرکار کہا جاتا ہے، مادرزاد ولی تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو روح مبارکہ کو تکمیل کے جس درجے تک عالم ارواح میں پہنچایا تھا، ولادت مبارکہ ہوئی، بچپن سے عبادت ریاضت محبوب کی نگاہ کرم تھی، جب مرشد کامل کی ایک مقام پر آ کر ضرورت پڑی، طریقت معرفت حقیقت کے درجات ہیں، سن وہ سہیلی سگھڑ سیانی، عشق دے پندھڑے سخت بعید، مونجھ مزید تے درد شدید، عشق دے پندھڑے سخت بعید۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں وہ ایسے مقامات پر جہاں شیخ کامل کی ضرورت لاحق ہوئی، میرے محبوب کی بارگاہ میں درخواست ہوئی، تو میرے محبوب بالکل وصال اقدس کے بعد بھی عالم دنیا میں جس میں مثالی کے ساتھ یا روح مبارکہ تجسد اختیار کرے جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ آپ بخاری شریف دوسری جلد کتاب التعبیر صفحہ 1013 اور 1035 اور مسلم شریف دوسری جلد اور مسلم پہلی جلد میں بھی حدیث صحیح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فسیرانی، یہ نہیں فرمایا فسوف یرانی، فسیرانی فی الیقظۃ، ان قریب بڑی جلدی جاگتے ہوئے بھی وہ میرا دیدار کرے گا۔ سوفا نہیں، فسیرانی فی الیقظۃ، وہ مجھے دیکھے گا، نی خاص مجھے، مرانی فی المنام، تو امتی جاگ رہا ہوگا، یقظہ کی حالت، امتی بیدار ہوگا، اور بیدار میں تو جو بندہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو اتنا پاک اور صاف کر لیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس مرد و عورت امتی سے خود محبوب محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب میرے آقا محبت کرنے لگ جائے، روز آپ کی بارگاہ میں حاضری لگنے لگ جائے، تو محبت کس چیز کو طلب کرتی ہے؟ آپ کو جو میرے حضور پیر سیال سے محبت ہے، جاتے نہیں ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ادھر جانے پر مجبور کرتی ہے؟ محبت۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو از سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را جاز دارو بجز دیدار نیست۔ درد مند عشق کا علاج ہی ہاں جی صرف اور صرف دید محبوب ہوتا ہے، دیدار محبوب ہوتا ہے۔ درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، تو محبوب کو بھی جب محبت ہوتی ہے نا، پھر محبوب کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے میں اپنے اس امتی سے ملاقات کروں۔ تو جو امتی اپنے آپ کو محبوب کی بارگاہ کے قابل بنا لے کہ محبوب محبت کرنے لگ جائے، پھر محبوب دیدار خواب میں پہلے کرواتے ہیں، اور خواب میں دیدار کے بعد اگر وہ امتی استقامت اختیار کرے اور ویڈیو ریکارڈنگ نہ کروانے لگ جائے کہ اپنے سامنے کیمرے لگا کے بتاؤ میرے سارے ماننے والوں کو مجھے محبوب کا دیدار ہوا ہے، وہ بھائی میانے محبوب و محب رمزیس کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست، میانے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست۔ بلا محبوبہ دیاں گلاں بھی کوئی دست ہے تو آپ نے تو دکانداری بنانی چاہیے، سبحان اللہ، آپ نے تو اتنی جناب ہر طرف شہرت کر دی، وہ جی محبوب کا دیدار ہوا ہے ہمارے حضرت کو۔ ہاں جی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب 1903 میں کوٹ میٹر شیر میں آپ کا وصال ہے، آپ فرماتے جو ہمارے مشائخ چشتیاں ہیں، بھاویں جو دریا نوش ہن خاموش ہن سرپوش ہن۔ آج تک چشتی بزرگوں کو دیکھا ایسے ہاں ہوں ایسے ایسے پتہ نہیں کیا کیا آج کل چل رہے ہیں جناب، وہاں دیواروں میں مار رہے ہیں، مسجد کا تقدس پامال ہے، یہ سارا کچھ۔ کبھی حضور پیر سیال کو دیکھا، پیر میر علی شاہ صاحب کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، سید السادات سید المکاشفین امام الواصلین سیدنا حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری کو کبھی دیکھا؟
حضور پیر پٹھان کے بچوں کو وجد آتا نا جی محفل سما میں، وہ نسوار والی ڈبیا ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ لیتے، ادھر سے اٹھا، اسی میں سارا معاملہ، کیا بات ہے، کوئی رومال ہاتھ میں لیے بیٹھے، بس اسی کو ایسے 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 کر کر کے اپنا سارا معاملہ ادھر ہی پورا۔ بھامیں جو دریا نوش ہیں وحدت کے، توحید کے، قرب کے دریا انہوں نے، اور سمندر نوشے جہاں کیے ہوئے ہیں، لیکن ظرف اتنے بڑے، سرپوش ہن خاموش ہیں، سرائے کی زبان میں وہ فرماتے ہیں۔ تو بھائی جب ادھر سے کرم ہو جائے تو پھر محبوب اور محب والا معاملہ رکھنا چاہیے نا، صرف محبوب کے ساتھ ہی رازداری، یہ کیا کہ جناب کیمرے آگے لگا لیے، اخباروں میں بیان جاری کر دیے، فلاں ہو گیا، تو محبوب دیکھتے ہیں کہ مجھے محبت ہوئی، ہم نے محبت کا تقاضا پورا، دیدار، اور جس کو میرے آقا کا دیدار ہو جائے تو کتنا خام خیال ہے کہ وہ پھر دنیا کی طرف، اسے تو کائنات کی حضرت سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ، جب سب ہستیاں آپ کی تدفین کے بعد حضرت اسامہ بن زید بھی بلاخر چلے گئے، آپ پھر روضہ مبارک پر آئیں، ابا جان کی قبر سے لپٹ گئیں، میرے آقا کریم میں قربان جاؤں، اور زبان اقدس پر گریہ کے عالم میں یہی بات جاری تھی، ماذا علی من شمع تربت احمدی اللہ یشمع مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا۔ فرمائے لوگوں مجھے فتویٰ دو، اتنی بڑی بڑی علمی ہستیوں، فقیہ اور عالم ہو، پیارے صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، ماذا علی من شمع تربت احمدی، میں احمد کریم سید الرسل خاتم النبیین علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کی قبر انور کی مٹی، اس میں سے خوشبو مجھے آ رہی ہے، ماذا علی من شمع تربت احمدی، جو میرے احمد کریم علیہ السلام کی تربت مقدس کو سونگ لے، ماذا اس پر کیا چیز لاگو ہوتی ہے؟ فرمایا میں تمہیں محبوب کی لخت جگر بتاتی ہوں، اللہ یشمع مد الزمان غوالیا، پھر جتنی اللہ نے دنیاوی زندگی دی وہ دنیا کی کوئی اور خوشبو نہ سونگے جس نے محبوب کے روضہ انور کی خوشبو۔ پھر دنیا داری اور یہ چیزیں، تو میرے بھائی آپ اتنا جب اپنے ظاہر باطن کو پاک کر لیتے نا کہ محبوب کو پیارے لگنے لگ جاتے، پھر محبوب دیدار خواب میں ہوتا ہے پہلے، پھر آپ اپنے معاملات پر مستقیم رہیں، راز کو راز رکھیں۔ تو ماموں نے فرمایا مر رآنی فی المنام فاسا یرانی فی الیقظۃ، صحیح ہے ان کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا بڑی جلدی وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے دیکھے گا، امتی جاگ رہا ہوگا محبوب کی جلوت میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا کو بھی دیدار ہوا تھا، اس لیے زبان پر جاری ہوا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تیرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے دوستو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضور پیر سیال لجپال آپ تو حضور پیر پٹھان نے یہ مرکز قائم فرما دیا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، 30 سال جب حضور پیر سیال کی عمر مبارک تھی نا، ٹھیک ہے، تو حضور پیر پٹھان رضی اللہ عنہ نے کرم نوازی فرمائی اور باقاعدہ یہ مرکز قائم ہو گیا۔ ایک دن حضرت علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب قدس سر العزوز کو پیر پٹھان نے خط لکھا، اور اس میں لفظ کیا لکھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جائے ندائیہ فارسی زبان میں داخل کر کے فرمایا مولویہ، چونکہ وہ آپ کے خلیفہ اور مرید تھے، فرمایا یہ شمس الدین کو اس لیے صرف آپ کے ادارے میں بیٹھ کر پڑھائے گا، یہ شمس نورانی ہے، اس نے عالم باطن کو نور عطا کرنا ہے، اور کتنے چاند اور ستارے، چاند کی روشنی سائنسدان کہتے ہیں خود نہیں، فلسفی کہتے ہیں خود نہیں، وہ سورج کے نور سے منور ہوتی ہے۔ فرمایا آپ ان کو ادھر قید کر کے رکھیں گے، تو فرمایا مولوی او مولوی، ہاں جی میرے محمد شمس الدین کو اجازت عطا کرو۔ اب حضور پیر پٹھان کا جب ایسا حکم آیا، حضور علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب نے آپ کی خدمت میں، تو 30 سال حضور پیر سیال کی عمر مبارک تھی جب تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال تھے، اور اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں فنا کے درجوں سے گزر کر بقا کا وہ مقام سیدنا خضر علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ جب جانے لگے حضور پیر پٹھان نے محفل میں فرمایا جس جس نے خضر علیہ السلام سے مصافحہ کرنا ہو، دیدار، یہی ہستی جا رہے ہیں، جاؤ ملو، سارے اٹھ کر دوڑ پڑے چلے گئے۔ 30 سال سے بھی کم عمر تھی حضور پیر سیال کی، آپ بیٹھے رہے۔ حضور پیر پٹھان سرائے کی زبان میں آپ نے ارشاد فرمایا، مولوی محمد شمس الدین صاحب
سیالہ والے مولوی صاحب تساں کیوں نہیں ویندے خضر؟ عرض کی تھی حضور میرے خضر آپ جس دے کولو خضر علیہ السلام چل کے آمن میں اس شاہ سلیمان نو چھوڑا، میرے خضر حضور تساں جنہوں اس خضر دی ضرورت ہے چلے گئے، ساڑھے خضر تساں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان۔ حضور پیر پٹھان اٹھے، آپ کو بھی اٹھائے اور اپنے سینے عدت سے لگا لیا، کرم نوازی فرمائی اور دعا فرمائی، یا اللہ سائیں میرے سیالاں کو رنگ لائیں۔ اور یہ اتنی کرم نوازی حضور سیدنا شاہ اللہ بخش توسوی کریم کا دور مبارک تھا جب حضرت صاحبزادہ خواجہ خواجگان حضور صاحبزادہ محمود عالم صاحب توسوی غریب نواز کی شادی کا موقع آیا، چونکہ آپ اپنے دادا جان حضور پیر پٹھان کے مسلح کو نہیں چھوڑا کرتے تھے خالی، تو آپ نے ادھر جناب وہ جو سردار صاحب تھے جن کی صاحبزادی صاحب پیغام بھیج دیا جی بارات آئے گی آپ نکاح کرم فرمائیں گے، تو انہوں نے فرمایا جب آپ نے بیٹے کی بارات میں نہیں آنا تو پھر یہ بارات کو کیوں تکلیف آپ دیتے ہیں؟ اتنے آپ نے سینکڑوں اونٹ ہائر کر لیے، گھوڑے کر لیے، اتنے لوگ، کسی کو تکلیف نہ دیں، میں اپنی بیٹی خود ہی اونٹنی پر بٹھا کر آپ کے گھر میں اتار دوں گا، نکاح ادھر ہی کروا لینا اور مہمانوں کا کھانا بھی۔ آپ سمجھ گئے بھئی صاحبزادہ محمود عالم صاحب میرے بچے کا جو سسر ہے ناراض ہو رہا ہے، سردار صاحب وہ دوسری قوم کے تھے نا، پٹھان نہیں تھے، سردار تھے بلوچ۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ ادھر ہی مجلس سے مشاورت قائم کی، فرمایا وہ بارات کے ساتھ جاتے ہوئے ادھر جتنی دیر تک بچی کی رخصتی نہیں ہوگی واپس آتے تک وہ تو اتنا ٹائم لگے گا، نمازیں درمیان میں آئیں گی تو ہم تو نمازیں ادھر ادا کر رہے ہوں گے، حضور پیر پٹھان کا مصلی اور سجادہ خالی ہو جائے گا، اور یہ چیز پیر پٹھان کو پسند نہیں ہے۔ یہاں میری عدم موجودگی میں کون بیٹھے؟ تو خلیفہ محمد باران جیسی ہستیاں، حضور پیر پٹھان کے خلافہ میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں اور عمر رسیدہ ہستیاں، سینئرز ہستیاں، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسوی نے فرمایا میرے دادا جان حضور شاہ سلیمان توسوی کے سب سے منظور نظر اور جو پوری دنیا میں ان کے فیض کو تقسیم وہ مولوی صاحب سیالاں والے، چنانچہ بندہ بھیجا گیا کہ فلاں تاریخ کو حضور آپ یہاں، جتنی دیر سیدنا شاہ اللہ بخش توسوی صاحب واپس توسہ شریف نہیں آئے، پیر پٹھان کے مصلی مبارک پر کس ہستی کو بٹھایا گیا؟ حضور پیر سیال لجپال کو بٹھایا گیا۔ تو اللہ کے بندو، حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کی تو ولادت سے بھی 28 سال پہلے حضور پیر سیال جس تک فیض جاری ہوتا تھا ہر ایک کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا لقب جاری ہو جاتا تھا، کہ اس وقت جتنے بھی فیض دینے والی ہستی ہیں یہ ان سب میں سب سے بڑی فیض عطا کرنے والی ہستی ہیں۔ اور لفظ اعلیٰ حضرت یہ تو آپ اگر کتابوں میں دیکھیں تو کتنی بڑی بڑی شخصیات کے لیے، آپ حضرت علامہ کی بانگ دراز سب سے پہلا مجموعہ کلام ہے نا، اسی میں جو شاہ افغانستان آپ نے نادر خان درانی صاحب ان کے متعلق جو کلام بانگ درا میں لکھا ہے، کیا ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت خان نادر خان صاحب نہیں لکھا ہوا؟ آپ علامہ اقبال علیہ رحمت کے مزار شریف پر بادشاہی مسجد کے باہر حاضری دیں، حضرت علامہ جامی اور حضرت پیر رومی کے مزارات کی مٹی مبارک ان کی قبر مبارک کے سرحانے ان کی وصیت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کتبہ لگا ہوا ہے حضرت علامہ کے مزار شریف پر وہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ وہاں بھی آپ کو افغانستان کے حکمران اور والی نے جو علامہ اقبال کے وصال پر بڑا صدمہ اور قومی سطح کا اس کو آپ نے سوگ منایا اور ایک آپ کا تاریخ وفات لکھی، وہی آپ کے قبر شریف کے کتبے پر لگی ہوئی ہے حضرت علامہ کے۔ تو اس میں کیا وہ جو خان آف افغانستان ہے، والی افغانستان، ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کندہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا؟ بالکل۔ تو بھئی یہ اعلیٰ حضرت کا لفظ جو بھی ہمارے حضرات میں سب سے بڑی مرتبے والی ہستی ہوتی تھی اس دور میں، اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو علوم شرعیہ کے اندر بے مثال آپ کی خدمات اور ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت کو کوئی 50 سال بعد اعلیٰ حضرت کا خطاب ملا ہے، پیر سیال کو آپ کی ولادت سے بھی 28 سال پہلے اعلیٰ حضرت کا خطاب مل چکا ہے۔ تو کیا ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے حضور پیر سیال کا لقب لے لیا؟ نہیں میرے دوستو، اعلیٰ حضرت اپنے دور مبارک میں حضور پیر سیال کے بعد حضور پیر سیال کا وصال ٹھیک سن 1300 سن ہجری 24 صفر المظفر کو ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا وصال 68 سال کی عمر میں 1340 سن ہجری میں
امام احمد رضا کی وفات سے 40 سال پہلے اعلیٰ حضرت پیر سیال کا وصال اقدس ہو گیا تھا. تو حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے کی ہستی ہیں. اللہ پاک ان تمام ہستیوں کے درجات عالیہ بلند فرمائے. تو اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال روحانی دنیا کے اندر بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عقائد و نظریات کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ آپ منتظمین نے جس اب حضور امیر شریعت کا ضمناً ذکر آئے، انشاءاللہ پھر کوئی اور موقع ہوگا تو چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. آپ حضرات بھی راضی رہیں گے، آپ راضی، اللہ کے بندے راضی، اللہ پاک بھی راضی.